وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن قال يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنكم لتموتون كما تنامون وتحيون كما تستيقظون ثم إنها الجنة أبدا أو النار أبدا أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ اس وقت بھی تھا جب کچھ نہ تھا، اور اس وقت بھی ہوگا جب کچھ نہ ہوگا. مخلوق اسے کہتے ہیں خود بخود نہ بنے، کسی بنانے والے نے اسے بنایا ہو، اس کی ابتدا بھی ہو، اس کی انتہا بھی ہو. اللہ تعالیٰ کے سوا جو کچھ ہے وہ مخلوق ہے. تو اللہ پاک کے پہل کو تلاش کرنا چاہیں، کہاں سے شروع ہوتا ہے، تو اپنے خیالات کی ساری طاقتیں پیچھے کی طرف لے جائیں تو چلتے چلتے، اڑتے اڑتے، دوڑتے بھاگتے ساری کائنات کے تخیلات تھک کے گر جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی پہل کو پا نہیں سکتے. تو اس کی پہل ہے ہی کوئی نہیں. الاول بلا بدایہ، وہ ایسا اول ہے جس کی پہل ہے ہی کوئی نہیں. پھر آگے دیکھنا شروع کریں اور سوچنا شروع کریں اور اپنے خیالات کو آگے سے آگے لے جانے میں جتنا بھی زور دکھا سکتے ہیں دکھائیں. آخری انجام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آخر کو بھی نہیں کوئی پا سکتا. کہ والآخر بلا انتہا، وہ ایسا آخر ہے کہ جس کی آگے انتہائی کوئی نہیں. تو اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں وہ مکان، زمان، انسان، مخلوقات، جمادات، نباتات، حیوانات، ساری چیزوں سے بے نیاز اور مستغنی ذات ہے. وہ کسی کا محتاج نہیں، بس ساری کائنات اس کی محتاج ہے. انتم الفقراء واللہ هو الغنی، ہم فقیر ہیں، وہ غنی ہے. ہم مخلوق ہیں، وہ خالق ہے. ہم مملوک ہیں، وہ مالک ہے. ہم مجبور ہیں، وہ جابر ہے. ہم مرحوم ہیں، وہ راحم ہے. ہم منصور ہیں، وہ ناصر ہے. تو اور ہم مربوب ہیں، وہ رب ہے. ہم مقدور ہیں، وہ قادر ہے. ہم مقہور ہیں، وہ قاہر ہے. تو انسان اور ساری کائنات وہ گھری ہوئی ہے مجبوریوں میں چاروں طرف سے. اللہ اپنی ذات میں وہ ذات ہے کہ جو کسی چیز کا پابند نہیں ہے، نہ کسی زمانے کا، نہ کسی مکان کا، نہ کسی جگہ کا، نہ کسی مخلوق کا. ہم کچھ نہ تھے، اللہ تھا. پھر زمین آسمان کا ایک نظام چلا. اولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا، زمین آسمان کا مادہ اکٹھا تھا، اللہ نے اس کو پھاڑا. ففتقناهما، اسے پھاڑا. پھر اس کی صفت تخلیق متوجہ ہوئی تو اس نے
زمین کو بنانا شروع کیا اور بچھانا شروع کیا. والارض بعد ذلك دحاها، زمین کو بچھایا. والارض وما سواها، اس سے برابر کیا. الم نجعل الارض مهادا والجبال اوتادا امن جعل الارض قرارا وجعل خلالكم انهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور والارض وما طحاها. اور یہ ساری آیات اللہ تعالیٰ کے اس ایک نظام کو بتاتی ہیں. وہ کیا کہ اللہ نے کچھ نہیں تھا اور زمین کو بنایا. اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے مبدی. المبدی، المبدی اس سے کہتے ہیں جو بغیر کسی مٹیریل کے سب کچھ بنا دے. یہ مسجد بنی کھڑی ہے، اس میں بہت کچھ لگا ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب زمین کو بنایا تو کوئی ایک ذرہ مٹی کا نہ تھا اور اللہ نے امر کن سے کہا ہو جا اور وہ بن گئی. ساری کائنات میں پہاڑوں کا ایک پتھر نہیں تھا اور اللہ نے کہا ہمالیہ بن جائے، وہ بن گیا. ساری کائنات میں ریت کا ایک ذرہ نہ تھا، اللہ نے صحراؤں کو کہا بچھ جاؤ، وہ بچھ گئے. ساری کائنات میں ہوا کا ایک ذرہ نہ تھا، اللہ نے حکم دیا ہواؤں کے غلاف تہ در تہ ہم پر کھڑے ہو گئے. کہیں زمین آسمان میں کسی درخت کا کوئی ایک پتا ایک تنکا نہ تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بن جاؤ، وہ بنتے چلے گئے. پھر کتنے رنگ، کتنے ذائقے، کتنے پھول، کتنی خوشبو، کتنی مہک، کتنے ان کے رنگ برنگ کے پھل، ان کے ذائقے، ان کے نظام، ان کے ترتیب، ہر چیز. کوئی اوپر اٹھ گئے، کوئی زمین پہ بچھ گئے، کوئی اندر پھل، کوئی اوپر پھل، کوئی درمیان میں پھل، کوئی اوپر کی سطح پر پھل، کوئی اوپر سے سخت، کوئی اندر سے سخت، کوئی اوپر سے چھلکے والا، کوئی اندر سے بوٹے والا، کوئی اندر میں پانی والا، کسی کا سفید رنگ، کسی کا سرخ رنگ، کسی کا پیلا رنگ، کسی کا کڑوا ذائقہ، کسی کا میٹھا ذائقہ، کسی کا پھیکا ذائقہ، کسی کا خشک ذائقہ، کسی کا نمکین ذائقہ. کسی میں بیج بکھیر دیے، کسی میں باندھ دیے، کسی میں ایک رکھا، کسی میں 10 رکھے، کسی میں ہزاروں رکھے. کسی کے اوپر سفید چھلکا لگایا، کسی پہ سبز لگایا، کسی پہ سرخ لگایا، کسی پہ کوئی رنگ، کسی پہ کوئی رنگ. الشمس النجم والشجر یسجدان، پر یہ سب کچھ تیرے رب کو سجدہ کر رہے ہیں. سورے اللہ کو سجدہ کر، درخت بھی، نجم، یہ بیلیں، سب کچھ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کر رہی ہیں. اب کچھ نہیں ہے، ایک پتا نہیں ہے، ایک تنکا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بناتا جا رہا ہے، بناتا جا رہا ہے، بناتا جا رہا ہے، بناتا جا رہا ہے. پھولدار بھی، پھلدار بھی، کانٹے دار بھی، سایہ دار بھی، مفید بھی، مضر بھی، چھوٹے بھی، بڑے بھی، اونچے بھی، لمبے بھی، پھیلے ہوئے بھی، زمین پر رینگنے والے بھی، تہ میں جڑ میں پھل دینے والے، جڑ کے ساتھ پھل دینے والے، جڑ کے اوپر پھل دینے والے، تنے پہ پھل دینے والے، اوپر تک پھل دینے والے. پیچھے ہے کیا؟ ایک امر کن ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا. میرے بغیر ایک درخت کو پیدا کر کے دکھا دو. پھر اس کو اللہ چیلنج کرتا ہے الہ مع اللہ، ہے کوئی اللہ کے سوا؟ الہ مع اللہ، ہے کوئی اللہ کے سوا؟ الہ مع اللہ، ہے کوئی اللہ کے سوا جو کسی کو کچھ بنا سکے یا دے سکے یا کر سکے؟ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ گلہ فرماتے ہیں بل ہم قوم یعدلون، پر تم ایسے ہو کہ اس کے باوجود بھی مجھے چھوڑ کے میرے غیر کے پاس چلے جاتے ہو. کچھ نہیں اور سب کچھ بنایا. زمین بچھ رہی، پہاڑ لگ رہے، پانی بہ رہے، سمندر بنائے جا رہے، دریا بہائے جا رہے ہیں اور قسمیں نکالے جا رہے، اور زمین کہیں اونچی کی جا رہی، کہیں پست کی جا رہی، کہیں ریت بچھا دی، کہیں اس کو شور بنا دیا، کہیں اس کو زرخیز بنا دیا، کہیں کالے پہاڑ، کہیں سرخ پہاڑ، کہیں سرسبز پہاڑ، کہیں سفید پوش برف کے پہاڑ، سب پوش جنگل کے پہاڑ، اور کہیں چھوٹے چھوٹے ٹیلے. یہ سب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کیا کیا ہے تیرے رب نے. یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے فی 4 ایام سواء للسائلین،
پھر رب نے زمین کا بنانا بچھانا یہ سب کچھ 4 دن میں کیا. ثم استوى الى السماء، پھر آسمان کی طرف اللہ تبارک و تعالی نے استوا فرمایا اور وہ دھواں تھا اور اس کو 7 آسمان اوپر نیچے بنایا. فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها، پھر زمین آسمان کو حکم دیا میرے تابع ہو جاؤ، یہ سب تابع ہو گئے. فقضاهن 7 سماوات، پھر ان کو 7 آسمان اللہ تعالیٰ نے اوپر نیچے بنایا. پھر اس کی وسعتوں کی طرف ہمیں متوجہ فرمایا، اس کے حسن کی جمال کی طرف متوجہ فرمایا. هل ترى من فطور، میرے بندے کبھی 7 آسمان کو دیکھا تو کرو، تمہیں کوئی کہیں پھٹن نظر آتی ہے، کوئی شگاف نظر آتا ہے، کوئی جھول نظر آتا ہے؟ اتنی بڑی چھت ہے بغیر عمد ترونہا، اس میں ستون بھی کوئی نہیں. یہ چھوٹی سی چھت ہے، 120 فٹ کی چھت ہے یہ، اور اس پر آپ دیکھیں کتنے ستون لگے ہوئے ہیں اور اس کو کتنا مضبوطی سے اس میں لوہے ڈال کے اس کو سنبھالا گیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے یوں فرما رہا ہے میں نے اس اتنی بڑی چھت کو بنایا ہے کہ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، میں نے آسمان کی چھت کو بنایا اور پھر میں نے اس کو پھیلایا. وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا، پھر زمین کا فرش بنایا. فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، نِعْمَ الْمَاهِدُونَ، یوں کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی تعریف خود فرما رہے ہیں کہ کیا کہنے میرے فرش بچھانے کے. اگر اللہ اپنی تعریف خود کرے تو پیارا لگتا ہے، انسان اپنی تعریف خود کرے تو بہت برا لگتا ہے کہ جیسا پاگل ہے اپنے منہ میں مٹھو بنا ہوا ہے. نہیں، اردو کا محاورہ بھی ہے، اپنے منہ میں مٹھو بنے بیٹھے دیکھو بھائی. اور جب اللہ تعالیٰ اپنی تعریف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتا ہے، بندے بھی خوش. سنعم الماہدون، ہے کوئی میرے جیسا ایسا بنا کے دے دے. سنعم الماہدون. پھر جب ساری نظر ہم نے دوڑا لی تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو ثم ارجع البصر کرتین ينقلب الیک البصر خاشعا وهو حسیر، تم بار بار آسمان پہ غور کرو، تمہاری نظر ناکام لوٹے گی پر اللہ کے آسمان میں کوئی کمی نہیں دکھا سکتی. فَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، پھر ستاروں سے جگمگایا. پھر وَجَعَلْنَا فِيهَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، سورج کو دہکایا. پھر وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، ایک کو سراج بنایا، ایک کو نور بنایا، ایک کو شعاع بخشی، ایک کو کرن بخشی، ایک میں گرمی رکھی، ایک میں ٹھنڈک رکھی، ایک کو رات کو لایا، دوسرے کو دن میں لایا، اور ان کو ایک ہی نظام مدار میں چلایا. لیکن آج تک ایسا نہیں ہوا کہ الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. آج تک ایسا نہیں ہوا کہ سورج چاند سے آگے نکل جائے، رات دن سے آگے نکل جائے، بلکہ سب اپنے اپنے نظام پر اس طرح چل رہے ہیں کہ الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، کہ سورج تیرے اللہ کے تابع، چاند تیرے اللہ کے تابع، ستارے اللہ کے تابع، یغشی اللیل رات اللہ کے تابع، انہار دن اللہ کے تابع، یولج اللیل فی النہار راتوں کا لمبا ہونا اللہ تعالیٰ کے تابع، یولج النہار فی اللیل پھر دنوں کا لمبا ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ کے تابع. پھر جعلنا السماء سقفا محفوظا، آسمان کا چھت بن کے کھڑے ہو جانا اللہ تعالیٰ کے ارادے سے، زمین کا بچ جانا والارض فرشناها اللہ تعالیٰ کے ارادے سے. پھر اس میں سے پانیوں کا نکلنا اخرج منها ماءها، پھر اس میں سے چارے کا نکلنا ومرعاها، پھر اس پر پہاڑوں کا گڑ جانا والجبال ارساها، یہ کسی کا کوئی ذاتی کام نہیں. پانی نکلا اللہ کے ارادے سے، چشمے نکلے اللہ تعالیٰ کے ارادے سے، سرسبز چارہ نکلا اللہ تعالیٰ کے ارادے سے، پہاڑ اس میں ٹھوک لگ گئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے سے. پھر آپ سورج کی شعاؤں سے اس کو پانی کو گرم کیا، پھر اسے بخار بنا کے ہوا میں اڑایا، پھر اس کو اوپر جا کے ٹھنڈا کیا، پھر ایک فرشتے کو بھیجا وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، ایک فرشتے کو امر دیا. نہ اللہ فرشتوں کا محتاج، نہ برسانے کے لیے بادل کا محتاج، نہ ہوا میں اڑانے کے لیے دھوپ کا محتاج. دنیا دار اسباب ہے، اسباب سے بناتا ہے پھر ہمیں بھی بتاتا ہے، اور ان اسباب کو ہم خود انسان بنانا چاہیں ہمارے بس سے بھی باہر ہے. یہ اس کا ایک نظام ہے کہ سورج کی آگ کو زمین پہ پھینکتا ہے، پانی کو بخار بنا کے ہوا میں اڑاتا ہے، ہوا سے ٹھنڈا دے کے اوپر لے جاتی ہے. فرشتوں کا ایک نظام ہے جو اس کے گرد
چلتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو ٹھنڈا کر کے الم تر ان اللہ یجزی صحابا، پھر اللہ تعالیٰ ان بادلوں کو ہانکتا ہے، ثم یؤلف بینہ، پھر ان کو اکٹھا کرتا ہے، ثم یجعلہ رکاما، پھر پہاڑوں کی طرح تہ بتہ ان کو اوپر لے جاتا ہے، پھر فرشتہ ان کو ہانکتا ہے، اللہ کا ارادہ ساتھ چلتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ جہاں کہتا ہے برس جا یصیب بہ من یشاء، تو وہاں اس کے بہانے کھلتے چلے جاتے ہیں اور وہاں برسنا شروع ہوتا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واپس چلا جا اور ایک قطرہ نہ برسے، فیصرفہ عن من یشاء، جہاں سے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اسے ہٹا دیتا ہے، لے جاتا ہے، بادل آتے ہیں کالے سیاہ، ایک قطرہ نہیں برستا ہے، ایک سے سائد بدلی آتی ہے، تو بدو کو دھو کے چلی جاتی ہے، یہ اللہ کا غیبی نظام ہے۔ تو میرے بھائیوں، پھر اس پانی کو آسمان سے زمین پہ اتارتا ہے، انا سببنا الماء صبا، صبا کیا کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے پانی کو اتارا بڑے عجیب انداز کے ساتھ۔ کیا انداز ہے؟ اللہ دھار بنا کے نہیں مارتا، قطرے قطرے بنا کے زمین پہ پھینکتا ہے۔ اگر اللہ دھار بنا کے پھینکتا تو کوئی گھر سلامت رہ سکتا تھا، گھر چھوڑو کوئی سر سلامت رہ سکتا تھا۔ اوپر سے جو پڑتی 3 میل سے دھار سر پہ، تو حشر کیا ہوتا؟ کوئی سڑک سلامت، کوئی کھیت سلامت، کوئی گاؤں سلامت، کوئی جانور سلامت۔ انا سببنا الماء صبا، ہم نے عجیب انداز سے بارش کو برسایا، ایک ایک قطرہ جدا کر دیا، ہر قطرے کے ساتھ فرشتہ لگا دیا، پھر اعلان کیا یعلم عدد قطر الامطار، اور تیرا رب اتنے علم والا ہے کہ ایک بارش میں جتنے قطرے آئے ہیں وہ سب، اور پوری کائنات میں بارشوں میں جتنے قطرے آئے ہیں وہ سب تیرا رب ایک ایک کو گن کے بیٹھا ہوا ہے۔ جو بارشیں برس گئیں وہ بھی لکھی ہوئی ہیں، جو برس رہی ہیں وہ بھی موجود، جو برسیں گی وہ بھی موجود۔ آگے وہ پانی برف بن کے گرا، کہاں گرا اس کا بھی پتہ ہے، پانی بن کے کہاں گرا اس کا بھی پتہ ہے، وہ بہتا ہوا کدھر کو چلا اللہ اس کی نگاہ اس کے پیچھے ہے، یہ جانور کے منہ میں جا رہا ہے تو اللہ کی نگاہ اس کے پیچھے ہے، یہ کھیت کے سینے کو چیر کے اندر کی جڑوں میں، درخت کی جڑوں میں جا رہا ہے تو اللہ کی نظر کے سامنے ہے، اس کو سانپ پی رہا ہے اور اللہ اس سے زہر میں بدل رہا ہے تو یہ اللہ کے ارادے اور اس کی نظر میں ہے، اسی کو ہرن پی رہا ہے اور وہ آگے جا کے مشک بن رہا ہے تو اللہ کی نظر اور اللہ کے ارادے سے ہے، اسی پانی کو گائے پی رہی ہے اور وہ اندر جا کے دودھ بن رہا ہے تو اللہ کی نظر اور اللہ تعالیٰ کے ارادے سے ہے، اسی پانی کو انسان پی رہا ہے اور اس کی زندگی کا سامان بن رہا ہے، یہ اللہ کے ارادے اور نظر سے ہے، اسی پانی کو سیپ پیتی ہے اور صدف کا منہ کھلتا ہے اور پانی کے چند قطرے اس کے اندر جاتے ہیں، اس پانی کو موتی میں بدلتا ہے تو اللہ کی نظر اور اللہ تعالیٰ کے ارادے سے ہے، پھر اس پانی کو رگوں میں نیچے لے جاتا ہے، فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، پھر وہی اللہ ہے جو پانی کو زمین کے اندر ٹھہرا دیتا ہے، پھر وہی اللہ ہے جو اس کو ایک کو میٹھا کر دیتا ہے، هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سائغ شرابہ، پھر وہی اللہ ہے جس نے کچھ پانی کو کڑوا کر دیتا ہے، وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ، یہ میٹھا یہ کڑوا، پھر وہی اللہ ہے جو ان کڑوے اور میٹھے پانی کے درمیان ایک پردے کو لے کے آتا ہے، بینہما برزخ لا یبغیان، میٹھا ادھر نہیں جاتا کڑوا ادھر نہیں جاتا، میٹھے کو کڑوے سے جدا کرتا ہے، کڑوے کو میٹھے سے جدا کرتا ہے، درمیان میں ایک پردہ ہے برزخ، وہ پردہ کیا ہے؟ کوئی سیمنٹ ہے، کوئی بجری ہے، کوئی روڈ ہے، کوئی لکڑ ہے، کوئی پولیتھین کے لفافے ہیں، کوئی کاغذ کے لفافے ہیں، ذرا اینک لگاؤ، ذرا خوردبین لاؤ، بڑی بڑی دوربینیں خوردبینیں لاؤ اور غور سے دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے کون سا پردہ لگایا ہوا ہے، میرے رب کی قسم کائنات مل کر ایک خفیف سا پردہ کسی بڑی سے بڑی خوردبین سے بھی دیکھ کے نہیں دکھا سکتی، بس میرے اللہ نے کہہ دیا کہ اے میٹھے تمہیں کڑوے میں نہیں جانا، بس یہی پردہ ہے اللہ کا امر، اللہ کا امر پردہ ہے، نہیں جانا، وہ نہیں جا رہا، تم ادھر نہیں جاؤ گے، تم ادھر نہیں جاؤ گے، وہ نہیں جا رہا، یہ کائنات ساری اللہ کے امر کے تابع،
اللہ کی حکومت کے تابع، اللہ کے فیصلوں کے تابع، اللہ کے قبضے میں، اللہ کی تدبیر میں، اللہ کے ارادے میں، اللہ کی بادشاہی میں. یہاں زمین پہ جو ہوتا ہے وہ اللہ کے ارادے سے، آسمانوں پر جو ہوتا ہے وہ اللہ کے ارادے سے، ہوائیں جو چلتی ہیں یرسل الرياح تو اللہ تعالیٰ کے ارادے سے، پانی جو برستے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ارادے سے، سببنا الماء صبا، زمین جو پھٹتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ارادے سے، ثم شققنا الارض شقا، پھر اس میں سے پھل پھول نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ارادے سے، فانبتنا فیہا حبا وعنبا، پھر سمندر بنے تو اللہ تعالیٰ کے ارادے سے، هو الذی سخر البحر، پھر دریا چلے تو اللہ تعالیٰ کے ارادے سے، وسخر لکم الانہار، پھر چشمے نکلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے سے، فجرنا الارض عیونا، چشمے چلے تو اللہ تعالیٰ کے ارادے سے، پھر پھل آئے تو وما تخرج من ثمرات من اکمامها تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے سے، پھر جنگل بنے حدائق غلبا تو اللہ تعالیٰ کے ارادے سے، پھر پھل بنا اور چارہ بنا تو اللہ تعالیٰ کے ارادے سے، فاقیہ و ابا، رات اندھیری ہو گئی تو اللہ کی چاہت اور رات روشن ہو گئی تو اللہ کا ارادہ، اور دن میں دھوپ نکلی تو اللہ کا ارادہ، اور ہوائیں چلی تو اللہ تعالیٰ کا ارادہ، اور کائنات بنی تو اللہ تعالیٰ کا ارادہ، پھر بارش کی جگہ پتھر برسے وہ بھی اللہ کا ارادہ، برف برسی وہ بھی اللہ کا ارادہ، پہاڑ کی سر فلک چوٹیوں سے برفانی توڑے گرے اور شہروں کو بہاتے چلے گئے وہ بھی میرے اللہ تعالیٰ کا ارادہ، 4 پاؤں والے ہوں وہ بھی اللہ کے تابع، 2 پاؤں والے ہوں وہ بھی اللہ کے تابع، رینگنے والے ہوں وہ بھی اللہ کے تابع، اڑنے والے ہوں وہ بھی اللہ کے تابع. اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبضن منهم من يمشي على بطنه، پیٹ پہ چلا، منهم من يمشي على رجلين، پاؤں پہ چلا 2، منهم من يمشي على 4، کوئی 4 پاؤں پہ چلا، کوئی 8 پہ چلا، کوئی ہوا میں اڑا، کوئی پانی میں تیرا، کوئی زمین پہ رینگا، کوئی اندر میں چلا. ساری کائنات کا ذرہ ذرہ میرے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہے. ذالکم اللہ ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فانا تصرفون. یہ ہے تمہارا حقیقی رب. اللہ تعالیٰ کیسے خوبصورت انداز میں سمجھاتا ہے، اے میرے بندو یہ ہے تمہارا اصلی رب. تم نے دکانوں کو رب بنا لیا، کھیتی باڑی کو رب بنا لیا، سیاست کو رب بنا لیا، کرسی کو رب بنا لیا، زراعت کو رب بنا لیا، رشوت کو رب بنا لیا، سود کو رب بنا لیا، خیانت کو رب بنا لیا، ناقص کی کمی کو رب بنا لیا. رب بنانے کا مطلب ہے کہ ان کو پلنے کا یقین ان پر لے آیا، پیسے پر یقین آیا تو سارے حرام کے راستے کھل گئے، جھوٹ بھی، سود بھی اور سب کچھ. اور اللہ تعالیٰ یوں فرما رہا ہے یہ ہے تمہارا حقیقی اللہ، تمہارا اصلی اللہ، تمہارا اصلی رب. فماذا بعد الحق الا الضلال، اپنے رب کو چھوڑ دو گے تو سوائے گمراہی کے کچھ نہیں. فانا تؤفكون فانا تصرفون فاين تذهبون فانا تسحرون افلا تعقلون افلا تذكرون افلا تتقون افلا ينظرون الم تروا الم يروا الم ترى. یہ ساری آیات میں اللہ تعالیٰ ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے، اس میں ساتھ محبت ہے اور شفقت بھی ہے کہ میرے بندے اپنے رب کو چھوڑ کے تو کہاں جا رہا ہے؟ ارے تمہیں کس نے جادو کر دیا؟ فانا تسحرون. کوئی جادو کا مارا ہوا ہی ایسا ہو سکتا ہے کہ اتنے مہربان رب کو اور اتنے خوبصورت رب کو اور اتنے عظیم رب کو چھوڑ کے اور پیسے کے پیچھے دوڑ لگا دے. یقیناً اس کی عقل میں فتور آ چکا ہے. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، ارے میرے بندو کہاں جا رہے ہو؟ اس کو نا ایک مثال سے میں عرض کرتا. بچہ ماں کو عاجز کر دے تو پھر ماں تھک ہار کے کہتی بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ تو اس میں جو محبت و شفقت ہوتی ہے، ایک درد ہوتا ہے، ایک کڑن ہوتی ہے، ایک غم ہوتا ہے. یا ولدی، ارے میرے بیٹے تو کہاں جائے گا؟ ارے خوار ہو جائے گا، ذلیل ہو جائے گا. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ارے میرے بندے کہاں جا رہا ہے اور کیوں جا رہا ہے؟ إِلَىٰ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِّنِّي، کوئی مجھ سے زیادہ بہتر تجھے مل گیا جو تجھے مجھے چھوڑ کے ادھر چل پڑا. کوئی مجھے دکھا تو صحیح، کوئی ہے مجھ سے بہتر،
کوئی ہے ذرا مجھ سے بہتر کوئی لا تو صحیح، ذرا دیکھ تو صحیح میں کتنے خوبصورت ذات والا، کتنی صفات والا، کتنی قوت والا، کتنی قدرت والا کوئی ہے میرے جیسا ملک، کوئی قدوس، وہ سلام، وہ مومن، وہ مہیمن، وہ عزیز، وہ جبار، وہ متکبر، وہ خالق، وہ باری، وہ مصور، وہ غفار، وہ قہار، وہ وہاب، وہ رزاق، وہ فتاح، وہ علیم، وہ قادر، وہ باسط، وہ خافض، وہ رافع، وہ معز، وہ مذل، وہ سمیع، وہ بصیر، وہ حکیم، وہ عدل، وہ لطیف، الخبیر، الحلیم، اور عظیم، اور غفور، اور الشکور، اور العلیم، اور السمیع، البصیر، المجید، الباعث، اور شہید، اور حق، اور الوکیل، القوی، المتین، الولی، الحمید، المحصی، المبدی، المعید، الحی القیوم، الواجد الماجد، الواحد الاحد، الصمد القادر، المقتدر، المقدم المؤخر، الاول، الاخر، الظاهر، الباطن، الوالي، المتعال، البر، التواب، المنتقم، العفو، الرؤوف، مالك الملك، ذو الجلال والاكرام، المقسط، الجامع، الغني، المغني، المانع، الضار، النافع، النور، الهادي، البديع، الباقي، الوارث، الرشيد، الصبور جل جلالہ کا ایسا میرا خوبصورت نام ہے، کوئی ایسا دکھا تو دے. هل تعلم له السمیع، هل تعلم له السمیع. میرے بندے کو ایسا تو بھی جانتا ہے، ایسا تو بھی جانتا ہے تو پھر کف ہے تیرے اوپر کہ تم مجھے چھوڑ کر میرے غیر کی طرف کو چلا. این تذهبون، کہاں جا رہے ہو؟ اس سے زیادہ سنو، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. ان کلمات میں جو ایک محبت کی چاشنی ہے، ایک حلاوت ہے اور جو ایک مٹھاس ہے، اس کو کوئی دنیا کی زبان ترجمے میں منتقل نہیں کر سکتی. یا ایھا الانسان، اور اے انسان، اس میں کوئی جوڑ نہیں ہے. جو اللہ تعالیٰ یا ایھا الانسان میں جس طرح اللہ تعالیٰ نے محبت سے بندے کو پکارا ہے اور اپنی طرف کھینچا ہے اور اپنی طرف بلایا ہے، یہ ترجمے میں یہ چیز نہیں آ سکتی. پھر ما غرک، ارے تجھے کس نے دھوکہ دے دیا؟ ارے تو اپنے رب کو ہی چھوڑ بیٹھا. ما غرک، وہ تجھے کس نے دھوکہ دیا ہے؟ یہاں اللہ تعالیٰ کہتا تجھے کس نے دھوکہ دیا ہے اس عظیم ذات سے اور اس عظیم بادشاہ سے. نہیں، اللہ نے اپنا جبروتی نام استعمال نہیں کیا، یہاں ربوبیت کو استعمال کیا. رب، رب، ماں کو بھی رب کہتے ہیں، ربا، مجازی طور پر پالنے والی. تو آپ کو پتا ہے کہ ہر بچہ ماں کی طرف کو چلتا ہے. بلی کا بچہ بھی ماں کی طرف کو بھاگتا ہے، کتے کا بچہ بھی ماں کی طرف کو بھاگتا ہے، مرغی کا بچہ بھی ماں کی طرف کو بھاگتا ہے. انہوں نے اپنے جانوروں میں تو باپ کی شناخت ہی کوئی نہیں، اور انسانوں میں بھی بچہ ہر طرف کو اماں کہتا ہے اور ماں کی گود میں آتا ہے کہ ماں سراپا شفقت ہے، اور وہ رب اس ماں سے بھی ہزاروں گنا زیادہ سراپا شفقت ہے. بے ربک، میں تیرا رب ہوں، تیرا پالنے والا. بھلا میں بھی تیرا مندہ چاہ سکتا ہوں؟ بھلا ماں بھی چاہتی کہ میرا بیٹا ہلاک ہو جائے؟ تو بتا میرے بندے، میں تو ماؤں سے 70 گنا زیادہ تجھ کو فدا ہوں. میں بھی چاہتا ہوں کہ تیرا نقصان ہو جائے، تو پھر تو مجھے چھوڑ کے کیوں چلا گیا مجھ سے دور؟ ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک. تو دیکھتا نہیں اپنے اوپر کہ میں نے تیرے لیے کیا کر دیا؟ تو مٹی تھا، میں نے تجھے اس میں سے نکالا. تو غذا تھا، میں نے تجھے اس میں سے نکالا. تو نطفہ تھا، میں نے تجھے اس میں سے نکالا. تو علقہ تھا، میں نے اس میں سے تجھے نکالا. پھر تو مضغہ تھا، میں نے تجھے اس میں سے نکالا. پھر تو عظام تھا، میں نے اس کا گوشت چڑھایا. پھر تو گوشت کا لوکھڑا تھا،
मैंने उसमें रूह को डाला, फिर मैं तेरे ऊपर खूबसूरत अपनी कुदरत को मुतवज्जे करके फिर जो खूबसूरत माँ के 3 अंधेरों में मैंने तुझे शक्ल अटाती, फिर न तेरी माँ वहां पहुंच सके न तेरा बाप वहां पहुंच सके, मैंने अर्शों पे बैठ के तेरी परवरिश का निजाम चलाया, 3 अंधेरों में मैं तुझसे गाफिल न हुआ, फिर मैंने फरिश्ते को भेजा जिसने पर मारा तुझे आला, न तेरे दांत काटने को, न तेरे हाथ पकड़ने को, न तेरे पांव चलने को, मैंने तेरी माँ की गोद में तेरे लिए दूध के 2 चश्मे जारी किए जो गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में गर्म दूध तुझे पिलाते रहे, फिर तेरे माँ और बाप के दिल में तेरी मोहब्बत को तैवस्त कर दिया कि तू खाए नहीं तो वो खाते नहीं, तो सोए नहीं तो वो सोते नहीं। इस तरह मैंने तुझे परवान चढ़ाया और तेरे अंदर कुवतों को दाखिल फरमाया, तेरे देखने को खोला, फिर तेरे सुनने को खोला, तेरे बोलने को खोला, तेरे पकड़ने को खोला, तेरे चलने को खोला, तेरे सोचने को खोला, तेरी लज्जतों को खोला, तेरी शहावतों को खोला, तेरे दिमाग को खोला, जमीन का फर्श वक्त बिछाया, सूरज और चांद को चमकाया चहकाया, सितारों को झिलमिलाया, रात लाया आराम के लिए, दिन लाया काम के लिए, फूलों को महकाया तुझे लज्जत पहुंचाने के लिए, जानवरों को हवाएं घर तक तेरी आई, नसीम बाप की खुशबू को लेकर तेरे घर में आई, कायनात का चप्पा चप्पा मैंने तेरे लिए मुसख्खर किया और करता गया और जब तू जवान हुआ और भरपूर ताकत में आया तो तू सोचता कि मेरा सफर कहां से शुरू हुआ था, एक गंजे पानी से मैंने सफर शुरू किया और आज ये मुझे वजूद मिला तो तू तो मेरे सामने झुक जाता, पर अरे जालिम तो मुझे ही ललकारने लगा। हाकज़ा जज़ाउ मन अहसन इलैक, क्या एहसान का यही बदला जो पाकिस्तान वाले अल्लाह को दे रहे हैं, सात दरवाजों के इंसान जो अल्लाह के साथ कर रहे हैं, क्या एहसान का यही बदला है? माजा लिखा है मेरे बंदे इसके बावजूद कि तू इतना जालिम है और इतना तू नाफरमान है। इन साल तनी आते तो तू मांगता है मैं देता हूँ, इन्हें सख्तर तनी गफर तलक तो कहता है अल्लाह माफ कर दे मैं माफ कर देता हूँ, इन्हें इस्तिग़फ़ार नहीं अकल तलक तू तौबा तोड़ के आता मैं फिर तेरी तौबा को जोड़ के तुझसे सिला कर देता हूँ। ऐसा तो रब पाएगा फिर भी तू मुझे छोड़ जा। कहां से लाए ऐसा, कौन से लाए ऐसा? मैंने तो आधा घंटा अल्लाह की बात की है। अल्लाह ताला क्या कह रहा है? लो कानल बहरु मिजादा, समंदर चाहे बनाओ, वल बहरु यमद्दुहु मिन बातिही सबअत अबहुर, नहीं एक नहीं 7 समंदर चाहे बनाओ। फिर लिखे किसे? वलो अन्नमा फिल अर्द मिन शजरतिन अक़लाम, सारी कायनात के दरख्तों को काट के कलम बनाओ। कौन से दरख्त जो आज मौजूद है ये नहीं, इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जो पीछे थे वो भी जिंदा करके लाओ, जो मौजूद है इनको भी काट के लाओ, जो आइंदा क़यामत तक दरख्त पैदा होंगे उनको भी खींच के लाओ, उनको भी कलम बना दो। 100 सैदे के दरख्त से कितने कलम निकलते हैं, एक सुम्बुल से कितने कलम निकलते हैं, एक बोहर के बरगद के दरख्त से कितने, एक कीकर के दरख्त से कितने कलम निकल सकते हैं। और दुनिया कल दरख्तों से भरी पड़ी का कलम बना दो, समंदर शाही बना दो और फिर सरफ तुम ही ना बैठो, जो मर गए उन्हें भी निकाल के बिठाओ, जो और आलम अरवाह ने उन्हें भी खींच के नीचे उतार लो और तुम सब हाथों में कलम पकड़ो और धरती को तुम्हारे लिए कागज बना दो और समंदर को शाही बना दूं और कलम को घिसने से रोक दूं और तुम्हारे अक्लों का अपने इल्म का फैजान डालूं और फिर तुम पर फसाहत के दरवाजे खोल दूं, बलागत के दरवाजे खोल दूं, किताबत के दरवाजे खोल दूं, फिर कायनात की एक जर्रे को जबान दे दूं, एक किरण को जबान दे दे, एक शौ को जबान दे दे, एक पत्ते को जबान दे दे, पत्ते की रगों में चलने वाले एक कपड़े को अल्लाह ताला जबान दे दे, सारी कायनात का जर्रा जर्रा अल्लाह की तारीफ में लग जाए और पूरी दुनिया के इंसान उसकी तारीफ लिखने शुरू कर दें। जहां जिब्रील भी बैठा दो, मिकाईल भी बिठा दो, मलकुल मौत भी बिठा दो और इसराफील भी बिठा दो, 7वां आसमान के फरिश्ते बिठा दो, वो भी लिखें। और ये तो सब अदना है, यहाँ रसूलुल्लाह सैयदुल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बिठा दो, वो भी लिखें। यहाँ रसूलुल्लाह जैसा भी लिखने वाला हो तो वो भी आखिर में कलम छोड़ कर कहेगा मेरे मौला मैं ये काम नहीं कर सकता। लनफिदल बहर क़ब्ल अन तनफद कलिमात रब्बी वलो जितना बिमिस्लिही मददा, तुम्हारे कलम टूट जाएंगे, चाहे खुश्क हो जाएगी और तुम्हारे रब की तारीफ खत्म नहीं हो सकती, चाहे इतने कलम और ले आओ और इतने समंदर और ले आओ। मेरे भाइयों
اس تبلیغ کی محنت میں ہم کوئی نئی جماعت نہیں، ہم کوئی الگ فرقہ نہیں، ہم کوئی الگ تحریک نہیں. بھائی آپ کی جماعت یہ کر رہے، ہماری جماعت ہی نہیں. ہر مسلمان میں جو بات کی ہے میں نے آدھا گھنٹہ وہ بات کی ہے جو ہر مسلمان کے، ہر کافر کے دل کی گہرائیوں میں لکھی ہوئی ہے کہ میں اپنے معبود کو راضی کروں. تو اس تبلیغ کی محنت میں میرے بھائیوں ہم یہ عرض کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے اپنے اللہ کو راضی کرنا اپنی زندگی کا کام بنائیں. اور یہ ہم نے سیکھا ہوا نہیں کہ اپنے اللہ کو راضی کیسے کرنا ہے. ہم اس کو اپنا کام بنائیں کہ یا اللہ تو راضی ہو، بس مجھے یہ چاہیے، مجھے ملک نہیں چاہیے، مال نہیں چاہیے، جائیدادیں نہیں چاہیے، عزت اور شہرت نہیں چاہیے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس تو راضی ہو جا، بس اور کچھ نہیں چاہیے. ترکت ہوا لیلا وسعدا بمعزل وعدت الى مسحوب اول منزلی. کہا میں نے لیلا اور سودا کی محبتیں چھوڑ دی، اب تو میں پہلے محبوب کی طرف کو چل دیا. ہاں لیتک تحلو والایام مریضۃ ولیتک ترضى والانام غضاب. یا اللہ تو راضی ہو جا، بس مجھے اور کسی کی ناراضگی کی پرواہ نہیں. ولیس الذی بینی وبینک عامر وبینی وبین العالمین خراب. اے اللہ تیرا میرا تعلق اگر بن جائے، پھر سارے جہان سے میرا تعلق ٹوٹ جائے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں. فَإِذَا صَاحَ مِنْكَ الْوُدُّ فَالْكُلُّ عَيْنٌ وَكُلُّ الَّذِي فَوْقَ التُّرَابِ التُّرَابُ. اور اے میرے مالک اور خالق، اگر تیری میری محبت پروان چڑھ گئی اور سارا جہان مجھ سے چھن گیا تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ یہ مٹی ہی تو ہے. مٹی کو چھوڑنا کون سی قربانی ہے، مٹی ہی تو ہے. تو بھائیو ساری دنیا کے مسلمانوں سے ہم کہہ رہے ہیں کہ اپنے اللہ سے تعلق بنا لیں، اپنے اللہ کو اپنا بنا لو. بھائیو اللہ کے واسطے اس سے بڑا کوئی نہیں ملے گا، قدردان، مہربان، محبت کرنے والا، معاف کرنے والا، درگزر کرنے والا، ضرورتیں پوری کرنے والا. ماں کو بھی سنائیں گے نا تو وہ کہے گی بیٹا میں تھک گئی ہوں بس کرو. بیوی تو پہلی کہے گی میرے سرج پیڑے میرے نال پگل نہ کرنا. ارے یہ وہ اللہ ہے جو کہے گا کفا باللہ شہیدا. اللہ کہتا میرا بندہ مجھے سنا، میں ساری رات سنوں گا، میں حاضر ہوں، شہیدا تیرے ساتھ ہوں. کفا باللہ رقیبا، ارے تیرے ساتھ ہوں. کفا باللہ ولیا، میرے جیسا دوست بھی تجھے کوئی نہیں ملے گا، میرے جیسا نگہبان بھی نہیں ملے گا، میرے جیسا حاضر باش کوئی نہیں ملے گا. سنا جو سناتا ہے، جتنا سناتا ہے سنا، تو سناتے تھکے گا، میں سنتے نہیں تھکوں گا. اس اللہ سے تعلق بنا لیں، یہ ہماری محنت کا خلاصہ ہے کہ ہر مسلمان اپنے اللہ سے جڑے، اور یہ کسی خارجی طاقت سے نہیں ہوگا، اندر کے ارادے سے ہوگا. لہذا ہر مسلمان آج تک جو ہوا ہے اس پہ توبہ کرے. قربان جیمس مولا سے اگر وہ توبہ نہ رکھتا تو ہم کیا کرتے؟ اگر یہ کہتا جو گناہ ہوگا سزا ملے گی، بولو کیا کرتے ہم؟ جی جو گناہ ہوگا سزا ملے گی. کون جاتا جنت میں سوائے نبیوں کے؟ کیا کہا؟ یا ابن آدم لو بلغ الذنوب عنان السماء. تم اتنے گناہ کرو کہ زمین بھر دو، فضا بھر دو، خلا بھر دو، اور پہلے آسمان تک اپنے گناہوں کو پہنچا دو، تو اتنے کون کرے گا؟ ساری آدم علیہ السلام کی اولاد اللہ نہ کرے نافرمان ہو جائے، اور سارے شیطان تو پہلے نافرمان ہیں، یہ سب اکٹھے ہو جائیں اور یہ مل کر گناہ کریں تو اتنے نہیں کر سکتے کہ آسمان تک چلے جائیں. تو ایک کوٹب والا کتنے گناہ کرے گا؟ لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرمان ہے کہ تم میں کوئی ایک ایسا ہو جو اتنے گناہ کرے کہ آسمان تک چلے جائیں تو نومید نہ ہو، بلکہ یوں کہے اے اللہ معاف کر دے، تو میں کہوں گا جاؤ معاف کیا ولا ابالی، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی. ایسا کوئی رب لا سکتا؟ ایسی تو ماں بھی نہیں بن سکتی. ذرا 2-3 دن ماں کی نافرمانی کرے، دیکھو کیسی بدوائیں دیتی. چوتھی دفعہ ساری زندگی معاف نہ کرے. اور یہاں وہ اللہ ہے کہ ساری زندگی کے گناہ ایک بول پہ معاف کر دیتا ہے کہ جاؤ میں نے معاف کیا، مجھے کوئی پرواہ نہیں. تو بھائیو ہم یہ عرض کر رہے ہیں کہ اللہ کے واسطے معافی مانگیں. کیا بتاؤں آپ کو، قارون
ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہ، جس کے بارے میں 2 رکوع قرآن نے اتارے. موسیٰ علیہ السلام پہ زنا کی تہمت لگائی. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے زمین کو تابع کر دیا. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پکڑو، اور وہ اندر گیا کہنے کہ مجھے معاف کر دو میری توبہ. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اور پکڑو، وہ کہ مجھے معاف کر دو، وہ کہ اور پکڑو، وہ کہ مجھے معاف کر دو، وہ کہ اور پکڑو، یہاں تک کہ سارا زمین میں دھس گیا بنا خزانوں کے. تو اس اللہ کی سنو، وہ نے کہا ماں افرک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرا دل کتنا مضبوط ہے، اتنی معافیاں مانگی تو نے معاف نہ کیا. وعزتی لو استغاث بی لاغثته، مجھے میری عزت کی قسم ایک دفعہ مجھ سے معافی مانگتا میں معاف کر دیتا. تو یہاں کوئی ایسا بیٹھا ہوا ہے؟ یہاں کوئی قارون بیٹھا ہے؟ قارون تو دنیا میں آیا ہی ایک تھا، اس کے بعد آیا ہی کوئی نہیں. تو جو اللہ قارون کا منتظر ہو کہ ایک دفعہ کہے تو صحیح، ایک دفعہ کہے تو صحیح، تو اس کی بدبختی کہ اللہ کو نہ پکار سکا. تو ہم تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. بھائی اللہ کے واسطے ہم آج اس محفل میں توبہ کر کے اٹھیں. اتنا بڑا مجمع کوٹدو کا توبہ کر کے گھروں کو لوٹے، سارے کوٹدو پر اللہ کی رحمت کی بارش ہو جائے. تو 4 مہینے تو آپ سے بعد میں مانگیں گے اور چلہ آپ سے بعد میں مانگیں گے، لیکن یہ تو میں ابھی مانگ رہا ہوں کہ یہ سارا مجمع دل ہی دل میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے. جو ہم کرتے ہیں ہمیں پتہ ہے، اور ہمارے رب کو ہم سے بھی زیادہ ہمارا پتہ ہے. اے اللہ بس میں آ گیا تیرے در پر، ترکتها لیلا وسودا بمعزل، چھوڑ دی میں نے ساری ہیرا پھیریاں، میں آ گیا تیرے در پر. اب میری دکان پہ جھوٹ نہیں چلے گا، اب میرے کاروبار میں سود نہیں چلے گا، اب میرے کاروبار میں ناپ تول کی کمی نہیں چلے گی، اب میرے کاروبار میں دھوکہ نہیں چلے گا، میری زراعت میں ظلم نہیں چلے گا، اب میری نمازوں میں غفلت نہیں ہوگی، میرے تیرے تعلق میں تو یعنی ہم نمازوں کو رو رہے ہیں. حالانکہ آج رونا اس بات کا ہے کہ جو نمازی ہے نا، نمازی 95% تو کوٹدو کیا پورے پاکستان میں 95% تو نماز ہی نہیں پڑھتے. جو 5% نماز پڑھتے ہیں ان میں بھی کوئی ایسا آج تک نظر نہ آیا کہ جو اللہ اکبر کے بعد اپنی نماز کا مزہ اٹھائے اور اللہ ہی کے ساتھ باتیں کرے اور کوئی تیسرا اس میں داخل نہ ہو. آج تک ترس گئے ایسی ایک رکعت کو بھی. مطلب یہ کیسی دلیری سے کہتے ہیں ہم بالکل ٹھیک ہیں، ہم ٹھیک ہیں جی، ہم تو نمازیں پڑھتے ہیں، زکات دیتے ہیں، مدرسوں کو چند دیتے ہیں، ہم ٹھیک ہیں، جاؤ کسی اور سے بات کرو. یہ کیسی نماز ہے جس میں کبھی سجدے میں بھی اللہ یاد نہ آئے؟ یہ کیسی نماز ہے کہ اس کے قدموں میں سر رکھ کے بھی وہ یاد نہ آئے؟ یہ کیسی نماز ہے کہ ساری نماز اللہ کی یاد ہے؟ اللہ اکبر، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. یہ سب اللہ کا نام آ رہا ہے، اللہ کا نام آ رہا ہے. اعوذ باللہ، پھر بسم اللہ، پھر الرحمن، پھر الرحیم، پھر الحمدللہ، پھر رب العالمین، پھر الرحمن، پھر الرحیم، پھر مالک یوم الدین، ایاک نعبد، پھر ایاک نستعین، پھر اہدنا الصراط المستقیم. یہ ایک ایک لفظ میں اللہ اللہ اللہ، اتنا اللہ زبان کہہ کر بھی اس ظالم دل کو اللہ یاد نہیں آتا. اس نماز پہ فخر کیا ہوا ہے. اچھا تو پکے نمازی ہیں صحیح، بے نمازی نہ گل کرو، نماز کو سنبھالو. کس نماز پہ اللہ سے فیصلے کروانے ہیں؟ کبیرہ گناہوں کا کیا رونا رہے ہیں؟ یہاں تو نیکیاں برباد ہوئی پڑی ہیں. گناہوں کا رونا میں کیا رو ہوں، یہاں تو نیکیاں برباد ہوئی پڑی ہیں. کہ اللہ سامنے بلائے، دکان سے اٹھایا، گھر سے اٹھایا، اپنی طاقت سے آیا، پھر اللہ لے کے آیا، وضو کروایا، سب میں کھڑا کروایا، اپنی طرف منہ کروایا، اللہ اکبر کی صدا لگوائی، پھر بھی یہ ظالم اپنے دل کو اللہ کے سامنے حاضر نہ کر سکا. تو ہم توبہ کریں، ایمان سیکھیں، نمازوں کو سیکھیں، اخلاق سیکھیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی تجارت سیکھیں، آپ والی معاشرت سیکھیں، آپ والا طریقہ سیکھیں. یہ ہماری محنت ہے، اس کی ہم صدا لگاتے ہیں. یہ سودا ہم لے کے بازار میں آئے ہیں. تو آج میرے بھائی یہ سارا مجمع اپنے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے. کیوں بھائی ہو گیا ارادہ توبہ کا؟ تو اب میں آپ کو خوشخبری سناؤں
آج تک آپ نے جو گناہ کیے تھے اللہ نے سب دھو کے پاکی صاف کر دی، کافی صاف کر دی۔ حقوق کے گناہ، حق باقی ہے، گناہ معاف۔ کسی کا 100 روپے دبا لیا، 100 روپیہ دبانے کا حق باقی ہے، گناہ معاف ہو گیا، اب ادا کرنے کی کوشش کریں۔ کسی کی زمین دبا لی تو زمین دبانے کا جرم توبہ پہ معاف ہو گیا، زمین باقی ہے، وہ واپس کرنی ہے۔ اگر وہ نہیں واپس ہو سکتی، مثال دے رہا ہوں، کوئی بھی حق ہے تو جا کے اس سے معافی مانگ لیں۔ وہ نہیں معاف کرتا کہ اچھا میں ادا کروں گا، ادا کرنے کی کوشش کریں۔ پھر ادا ہو گیا الحمدللہ، نہیں ادا ہو سکا اور آپ کی کوشش پوری رہی تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ کا سفارشی بن جائے گا۔ کیس آئے گا عدالت میں، قانون تو قانون ہے، کیس آئے گا، مدعی آئے گا، یا اللہ میری زمین دبا گیا تھا، میری 1 انچ کھا گیا تھا، ارے میرے بھائی اللہ کی قسم 1 بالشت زمین کسی کی دبا لی 9 انچ تو 7 زمینیں اس کے گلے میں ڈال دی جائیں گی۔ یہاں تو ایکڑ لوگ کھا جاتے ہیں، کنالوں کی کنالیں کھا جاتے ہیں، اور پاکستان کا قانون تو ظلم کا مددگار ہے، ایک نقطہ بڑھا دو، ایک گھٹا دو، ساری اگلی نسل بھی مقدمے لڑتی رہے گی۔ تو کیس آئے گا عدالت میں، یا اللہ میرا حق مارنے والا ہے لے کے دو، اور اللہ کو پتہ قائب ہو چکا ہے اور پورا نہیں کر سکا کرنے کے باوجود، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا لے کے دو بھائی، کیا لے کے دو میرا بندہ، کہے گا اس سے نیکیاں لے کے دو اور کیا لے کے دو، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نیکی ہے ہی نہیں اس کے پاس۔ وہ کہے گا اچھا میرے گناہ اس پہ ڈال، میرے گناہ اس پہ ڈال، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اچھا تو ذرا اوپر تو دیکھ، اللہ جنت کھولے گا، بہتی نہریں، اڑتے پرندے، جھکے ہوئے پھل اور پھیلے ہوئے سائے، چمکتے ہوئے موتی، بچھے ہوئے مشک و زعفران کے مخمل کے فرش۔ یہاں اللہ یہ کس نبی کا ٹھکانہ ہے، کس صدیق و شہید کا ٹھکانہ ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کسی کا نہیں، جو قیمت دے دے اس کا ہے۔ وہ پوچھے گا اس کی قیمت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے معاف کر دینا۔ بولو اب بولو کہ آپ تو توڑ دے، پھر اس سے کیا لینا؟ تو بھائیو ہم اپنے اللہ کو راضی کرنا اپنی زندگی کا کام بنائیں۔ ہم پیسے کے پجاری نہیں ہیں، ہم حکومت کے پجاری نہیں ہیں، ہم کرسی کے پجاری نہیں ہیں، ہم بیوی بچوں کے پجاری نہیں ہیں، ہم سیاست کے پجاری نہیں ہیں، ہم عزت اور شہرت کے پجاری نہیں ہیں، اپنی جان کے بھی ہم پجاری نہیں، ہم تو اللہ اور اس کے رسول کے ہیں۔ ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین، میرا مرنا میرے اللہ کے لیے، میرا جینا میرے اللہ کے لیے، میری قربانی میرے اللہ کے لیے، میری نماز میری عبادت میرے اللہ کے لیے۔ بس اللہ راضی ہو جائے تو ہمارا ہر مسئلہ حل ہو گیا۔ تو اور اللہ نے کتنا آسان کر دیا، اپنا تعلق کتنا آسان کر دیا۔ ریڈیو والا بھی تو ایم پی تو کوئی بنے گا، صدر بھی کوئی بنے، پیسے والا بھی کوئی ہوتا ہے، شہرت بھی کوئی کسی کو ملتی، مال بھی کسی کو ملتا ہے، اور خاندان بھی کسی اپنے اللہ کے فیصلوں سے تسلیم ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بندے کو اپنے سے ملانا اتنا آسان کر دیا، پوری دنیا کے امیر و فقیر، ادنا و اعلیٰ، عوام و خواص، فقراء اور اغنیاء، محکوم اور حاکم، زارے اور مزارے، سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا۔ کیا فرمایا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ بھائی کام کر لو کہ میرے نبی کا طریقہ اپنا لو، بس میں تم سے پیار کر لوں گا، پہلی کرتا ہوں، اور جب تم میرے نبی کے سانچے میں ڈھلو گے، ظاہر بھی، باطن بھی، قول بھی، عمل بھی، ہر چیز جب میرے نبی کے طرز پر آئے گی، بس میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا۔ اس لیے کلمے کا دوسرا حصہ ایسا ساتھ جوڑا ہے محمد الرسول اللہ، کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا اللہ انک اتخذت ابراہیم خلیلہ وموسیٰ کلیمہ وانت لداود الحدید
وسخر سلیمان الرياح فماذا جعلت لي، یا اللہ آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا اور موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا اور داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا نرم کیا، سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا پیدا کی اور عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مردے زندہ کیے، تو یا اللہ میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَيْسَ قَدْ أَعْطَيْتُكَ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ، اے میرے حبیب میں نے آپ کو ان تمام انبیاء کرام سے اعلیٰ چیز عطا فرمائی ہے۔ وہ کیا ہے یا اللہ کا؟ وہ یہ ہے کہ اللہ ذکر تو اللہ ذکر کا معی، قیامت تک تیرا اور میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا۔ بس جہاں میرا نام آئے گا وہاں تیرا نام آئے گا، تو میرے ساتھ میں تیرے ساتھ۔ اور شرحت لك صدرك ووضعت عنك وزرك ورفعت لك ذکرك وجعلتك فاتحا وخاتما، سینہ میں نے تیرا کھول دیا، بوجھ میں نے تیرے ہٹا دیے، فاتح میں نے تجھے بنا دیا، خاتم میں نے تجھے بنا دیا، فاتحا وخاتما، پہل کرنے والا آخر کرنے والا، مہر لگانے والا پہل کرنے والا، جو پہلے آئے تو آخر میں کیسے آئے، جو آخر میں آئے تو وہ پہلے کیسے آئے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو دونوں نام دیے، فاتح پہل کرنے والا، خاتم آخری مہر لگانے والا۔ یہ کیسے ہوا؟ تو آپ نے فرمایا ان لی عند اللہ عشرۃ اسماء، میرے اللہ تعالیٰ نے میرے 10 نام رکھے ہیں، انا محمد واحمد والماحی والحاشر والعاقب والفاتح والخاتم وابو القاسم وطاہا ویاسین، اللہ نے میرے 10 نام رکھے ہیں۔ یہ 10 کیوں رکھے؟ ایک کیوں نہیں رکھا محمد؟ اگر گھروں میں دیکھیں ماؤں کو اپنے بیٹوں کو گود میں لیے پھر رہی، کہہ رہی میرا عبداللہ، میرا چاند، میرا سورج، میرا دل، میری آنکھیں، میرا جگر، میرا سہارا، کبھی دیکھا میرا پھول ہے؟ آپ نے دیکھا نہیں؟ پاگلوں کی طرح لگی ہوتی ہیں، ہر گھر میں یہ ہے کہ نہیں قصہ؟ تو صرف میرا عبداللہ کیوں نہیں کہتی؟ آگے کیوں چلتی ہے؟ پیچھے محبت اتنی زیادہ ہے کہ ایک لفظ بولنے سے ادا نہیں ہوتی، تو محبت الفاظ کو کھینچتی ہے۔ یہ ایک اور مثال دوں، اس کے برعکس جب غصہ چل جائے تو ایک گالی سے گزارا نہیں ہوتا تو پیچھے تصویر آتا ہے پوری، تو پیچھے غصے کا فلو اتنا ہے کہ ایک گالی سے گزارا نہیں ہوتا، چل بھائی دگا دگ فائر کھولتا ہے۔ تو ایسی جب محبت بڑھتی ہے تو الفاظ کھینچتے چلے آتے ہیں۔ تو اللہ نے ایک ہی تو حبیب بنایا بحر و بر میں، عرش و فرش میں، ایک ہی حبیب بنایا، اور اس کا تو محمد ہے، پھر کا تو احمد ہے، پھر کا تو ماہی ہے، پھر کا تو حاشر، پھر کا تو عاقب، پھر کا تو فاتح، پھر کا تو خاتم، پھر فرمایا تو ابو القاسم، پھر فرمایا تو طٰہٰ، پھر فرمایا تو یاسین۔ 10 نام تو ایک مجلس میں ہے، ویسے 100-500 نام آپ کے حدیث میں موجود ہے، 100-500 قرآن، تورات، زبور، انجیل، احادیث، تفاسیر، سیر، 100-500 نام۔ تو بس یہ ہے، اس کے پیچھے چلو۔ پھر اعلان کیا فلا وربک، سبحان اللہ، یہ کیا اللہ نے کمال کر، فلا وربک، کیا کہا؟ تیرے رب کی قسم، کمال ہے یہ آپ کی شان کو اونچا کرنے کے لیے۔ فلا وربک، رب تو سارے جہان کا ہے، سارے عالمین کا ہے، یہاں کیا کہہ رہا ہے؟ اے میرے رب، تیرے رب کی قسم، بس میں تیرا ہی ہوں، جیسے کوئی کہتا فلا وربک، اے میرے حبیب تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک تیرے فیصلوں پہ راضی نہیں ہوں گے ان کا ایمان ہی مردود ہے۔ تجارت رسول کے طریقے پر ہوگی، لوگ کہیں گے نہیں چلے گی، ہم کہیں گے نہ چلے۔ ہم تجارت چلانے نہیں بیٹھے، تجارت میں اللہ کے محبوب کا طریقہ زندہ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ تو اب ہر طریقہ اللہ کے قریب کر دے گا، وہ حکومت ہو، وہ سیاست ہو، وہ عدالت ہو، وہ وکالت ہو، وہ زراعت ہو، وہ تجارت ہو، وہ معاشرت ہو، وہ معیشت ہو، جو بھی ہوگا اگر اس میں طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو بس ہر عمل اللہ کے قریب لے جا رہا ہے، قریب لے جا رہا ہے۔ فاتح، خاتم۔ ترمذی شریف کی روایت، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو نبوت کب ملی؟ یعنی 40 سال، 50 سال، 30 سال، 35 سال؟ آپ نے فرمایا کنت نبیا وان آدم بین الروح والجسد۔ اس میں ایک جملہ غلط چلا، وان آدم بین الماء والطین، یہ جملہ کسی حدیث میں کوئی نہیں، صحیح بتا رہا ہوں، وان آدم بین الروح والجسد، کہ ابھی آدم علیہ السلام کے جسم روح کی کہانی چل رہی تھی کہ اس سے پہلے نبوت مجھے مل چکی تھی۔
تو میں فاتح ہوں اور میں خاتم ہوں کہ میں آئے آخر میں میرے بعد ہے ہی کوئی آخری نبی، لا نبی بعدی لا امت بعدکم، میرے بعد نبی کوئی نہیں، تمہارے بعد امت کوئی نہیں۔ تو میرے بھائیو، طریقہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ نے آپ کی شان کو ایسا اونچا رکھا تھا کہ ہر بڑے سے بڑا آدمی آپ کے سامنے آ کے پست ہو جائے اور اس کی عزتیں خاک میں مل جائیں کہ یہ اتنی اونچی ہستی ہے اور یہ اتنا اونچا دربار ہے کہ یہاں دیکھنے کے لیے بھی ایک ٹوپیاں گر جاتی ہیں۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، کہاں سے اٹھایا کہاں پہنچایا۔ علمه شدید القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، کہاں تک پہنچایا۔ تو دوسری انداز اس کے پیچھے چلے میرے بھائیوں، کیا مقام ہے کیا مقام ہے۔ دیکھو میں پچھلے دنوں قرآن شریف پڑھ رہا تھا تو ایک آیت سامنے آئی کہ اللہ تعالیٰ آپ نے منافقین کو اجازت دینی شروع کر دی، تبوک کی لڑائی میں اجازت دینی شروع کر، اچھا جاؤ اچھا جاؤ اچھا جاؤ اچھا جاؤ۔ اللہ کو یہ بات اچھی نہیں لگی تو اللہ پاک نے اس پہ تنبیہ فرمائی۔ اجازت کیوں دی؟ لیکن اس پہ سب کے آئے کہ پہلے معافی کا اعلان کیا، اسے تنبیہ فرمائی، عفا اللہ عنک لما اذنت لہم، اللہ آپ کو معاف کرے، آپ نے ان کو اجازت کیوں دی؟ ارے مطلب خالق کے سامنے کسی کو کوئی حیثیت ہے؟ خالق تو خالق ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے لما اذنت لہم عفا اللہ عنک، کیوں آپ نے اجازت دی اللہ آپ کو معاف کرے؟ معافی تو بعد میں آتی ہے لیکن یہاں معافی پہلے ہو رہی ہے۔ عفا اللہ عنک، اللہ نے آپ کو معاف کر دیا، پر لما اذنت لہم، آپ کو ان کو اجازت نہیں دینی چاہیے تھی۔ ہمیں ادب سکھایا، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، میرے نبی کو اس کے نام سے مت پکارو۔ اگر میرے نبی سے خطاب کرنا ہو یا محمد، یہ بے ادبی ہے۔ اور ہماری جہالت کا حال یہ ہے، محرابوں میں لکھا ہوتا ہے یا محمد، اور اللہ تعالیٰ یوں فرما رہا ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، میرے نبی کو اس کے نام سے مت پکارو۔ اللہ نے خود نہیں پکارا یا محمد، اللہ نے قرآن میں نہیں کہا کسی ایک جگہ بھی دوسرے نبیوں کو نام سے پکارا، یا آدم یا موسیٰ یا عیسیٰ یا داؤد یا یحییٰ یا زکریا، اللہ نام سے پکار رہے ہیں۔ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، نادیناہ یا ابراہیم ما تلک بیمینک یا موسیٰ یا داؤد انا جعلناک خلیفہ، اور یا زکریا انا نبشرک بغلام، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، یا عیسیٰ ابن مریم انت قلت للناس، نبیوں کو پکارا، نام لیا نام لیا نام لیا، لیکن جب اپنے نبی کو پکارا تو یا محمد نہیں کہا بلکہ کہا یا ایھا النبی یا ایھا الرسول، لقب سے پکارا۔ ایک اور مثال دوں، جیسے ہم کہتے ہیں حاجی صاحب، مولانا صاحب، مولوی صاحب، ڈاکٹر صاحب، میجر صاحب، جنرل صاحب، وکیل صاحب، اے سی صاحب، جج صاحب، یہ ہوتا کہ نہیں ہمارے ماحول میں؟ تو نام سے کیوں نہیں پکارتے؟ کوئی بے ادبی ہے؟ بے ادبی تو نہیں، لیکن ادب کا مقام یہ ہے کہ اس کو لقب سے پکارا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے یا محمد، تو کون سی بے ادبی تھی؟ تو اللہ ہے اللہ خالق، لیکن اللہ پاک نے اپنے نبی کو مقام دیا کہ نام سے نہیں پکارا بلکہ کہا یا ایھا النبی یا ایھا الرسول۔ پھر ہمیں روکا نام سے مت پکارو، اب کیا کرو؟ پکارنا پڑے تو کیا کرو؟ کہ یا رسول اللہ، کون؟ یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ، یا محمد مت کہو۔ یہ ادب تو قرآن سکھا رہا، میں صرف سیرت کو قرآن سے بتا رہا ہوں، جو آگے سیرت آئی وہ کون بیان کر سکتا؟ صرف جو قرآن میں چند اشارے اللہ تعالیٰ نے فرمائے ہیں، ورنہ تو جس کی اللہ تعریف کرے اس کی کون تعریف کر سکتا ہے؟ ممدوح ہے، ممدوح رب العالمین ہو، جو اللہ، جس کی اللہ تعریف کرے اس کی انسان کہاں تعریف کر سکتا ہے اور کیا کر سکتا ہے اور کہاں تک کر سکتا ہے؟ تو ہمارے دل میں مقام بٹھانے کے ان اول الناس بابراہیم الذین اتبعوہ، دیکھو یہاں ایک آیت ہے اس میں ابراہیم علیہ السلام کا نام بھی آ رہا تھا اور ہمارے نبی کا نام بھی آ رہا تھا، تو کلام کا
کلام کا تقاضا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کا نام لاتے. ان اول الناس بابراہیم، ابراہیم کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ جنہوں نے اتباع کیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے حقدار ہیں زیادہ. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی کلام بدل دیا. ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوه وهذا النبی. وہاں بھی اللہ اشارہ کر گیا هذا النبی، یہ نہیں کہا کہ محمد کا، هذا النبی. یہ هذا کا اشارہ یہاں تعظیم کے لیے ہے. هذا النبی. تو ہم یہ عرض کر رہے ہیں میرے بھائیوں، تبلیغ پر آ جائیں، اللہ غیب کے دروازے کھولے گا. ایک آپ کو ساری بات بتا، سلیمان علیہ السلام کا ہد جو تھا اس کو بھی شوق آ گیا. انہوں نے کہا اللہ کے نبی میں آپ کے سارے لشکر کی دعوت کرتا ہوں. انہوں نے اللہ کے مندر میں نہیں دعوت کر سکا، تو کہاں سے کہا نہیں میں آپ کی دعوت کرتا ہوں. ان کا اچھا بھائی کیا کرو گے؟ ان کا میں آپ کے لیے سالن تیار کر دوں. ان کا اچھا بھائی کرو. وہ ہوا میں اڑا، ایک ٹڈی ہوا میں اڑ رہی، اس کو جا کے پکڑ لیا اور 2 ٹکڑے کر کے نا سمندر میں پھینک دیا. کہنے کا سالن تیار ہے، روٹی تو ملے گی نہیں، شوربہ سب کو مل جائے گا. شوربہ سب کو مل جائے گا. اور اللہ کے خزانے بہت زبردست ہے، اس کے خزانوں پہ نگاہ رکھ کے آپ چلو. یہ 4 کام 8 گھنٹے آپ روزانہ دیں. اچھا 8 گھنٹے اگر نہیں دے سکتے تو 5 گھنٹے 6 گھنٹے کم از کم 3 گھنٹے تو بھائی اپنی دکان سے کھڑے ہو جاؤ اور کہ میں یا اللہ عصر تک ہم نے کام کرنا ہے، بس عصر کے بعد ہم نے کام نہیں کرنا. تو اپنے دکانوں سے اٹھ کر مسجدوں میں آ جاؤ اور بھائی جماعت بن کر بیٹھ کر کیسے کام کرنا ہے یہ آپ کے اپنے مشورے والے بزرگوں سے پوچھو کہ بھائی تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر فرما رہے ہیں تاریخ 20/4/2002، موضوع اللہ کی تلاش. اس بیان کو تیار کرنے میں ہم مدنی ریکارڈنگ کمپنی کے تہ دل سے شکر گزار ہیں. کیسٹس اور سیڈیز ملنے کا پتہ مدنی ریکارڈنگ کمپنی، فاطمہ پلازا، دکان نمبر 3، بلاک نمبر 7، فیڈل بی ایریا، نس تبلیغی مرکز مدنی مسجد کراچی. فون 633360. شکریہ. کہاں سے تشریف لائے ہیں کہ شوق سے آئے ہیں، اور طبیعت میری ٹھیک نہیں، صبح سے سارے جسم میں درد بخار کی کیفیت ہے. کچھ لوگ اندر کا گلا خراب ہے، کچھ میرا بھی خراب ہے. تو تھوڑی بہت بات تو آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ کے سامنے میں پیش کروں. تو ساری دنیا کے انسان اس جہان میں عارضی طور پر آئے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں ہم اوروں کی جگہ لیتے چلے گئے اور ہم سے پہلے قبروں میں پہنچتے چلے گئے. پھر ہماری جگہ اور لے رہے ہیں اور ہم قبر کے قریب ہو رہے ہیں. آپ کائنات کے نظام میں غور فرمائیں تو آپ کو یہ نمایاں نظر آئے گا کہ یہاں زندگی اور موت کا ایک نظام چل رہا ہے. چونکہ ہمارا یقین ہے کہ موت کے بعد ایک ابدی زندگی ہے. یہ جو جہان ہے یہ بھی ٹھیک گزرے عافیت سہولت کے ساتھ. موت کے بعد آنے والی جو زندگی ہے اس میں ہم اللہ پاک کے عذاب سے بچیں اور ہمیشہ کی جنتوں کو لینے والے بنیں. یہ زندگی عافیت سے گزرے، عزت اطمینان سے گزرے، ہر مسلمان کی ضرورت ہے. موت کے بعد کی گھاٹیاں موت سے لے کر قبر، حشر، آخرت، جنت تک پہنچ جائیں. یہ اتنا لمبا چوڑا ہمارا نظام زندگی ہے. ہم نے ایسے ماحول میں آنکھ کھولی ہے جہاں صرف موت سے پہلے کی ضرورتوں کو بولا جا رہا ہے، سمجھا جا رہا ہے، اس کو مسئلہ بنا کے پیش کیا جا رہا ہے. قرآن دنیا کی زندگی کو جب بولتا ہے تو اتنے ہلکے لہجے میں بات کر کے اس کو اڑا دیتا ہے کہ یہ دھوکہ ہے. دھوکے کے بارے میں کیا تم پریشان ہو رہے؟ دھوکہ ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. دھوکہ ہے. کہیں کہتا ہے متاع قلیل، تھوڑا سا ساز و سامان. کہیں کہتا ہے دار الغرور، دھوکے گھر. کہ متاع الغرور، دھوکے کی متاع ہے. ایامها قلیلہ، چند دن کی بات ہے. عمرها قصیر، عمر تھوڑی. مجلسها حقیر، اس کی مجلس بھی بے حیثیت. وخطرها یسیر، اس کی خوشی یا غم بھی بہت مختصر. لیکن ہم یہاں بھی عافیت چاہتے ہیں، موت کے بعد بھی عذاب سے بچنا چاہتے ہیں. اچھا، اس وقت ہم مغربی تہذیب کے زیر اثر ہیں.
مغربی علوم ہمارا سر چشمہ ہے اس وقت. مغرب کا علم آخرت کے بارے میں کچھ نہیں بتاتا، وہ آخرت کے بارے میں اندھا ہے. مغرب ہو یا مشرق ہو، شمال ہو یا جنوب ہو، انسانی علم آخرت کے بارے میں اندھا ہے، کچھ نہیں بتاتا. ہم پچھلے 200 سال سے یورپی قوموں کے زیر اثر ہیں، وہ ہمارے امام بنے ہوئے ہیں. ان کا طرز زندگی آخرت سے انکار کا ہے. بھائی اس کی کچھ رکھ ٹھیک کر دو، کر دیں الماری، اس کو بند کر دیں، یہ الماری بند کر دیں. اللہ جزاک خیر. ہاں، جو چیز پہلے کرنے کی ہو مسلمان موقع پہ سوچتے ہیں، پہلے نہیں سوچتے. تو ان کے سامنے آخرت کوئی نہیں ہے، لہذا ان کی ترتیب زندگی میں آخرت شامل کوئی نہیں. وہ صرف دنیا کو اچھا بنانے کا نظام جانتے ہیں. ہم ان سے متاثر ہوئے تو ہم نے آخرت کا انکار تو نہیں کیا، لیکن آخرت کو اس طرح بھلا دیا کہ جیسے ہے ہی کوئی نہیں. ہم بھی اسی چکر میں پڑتے کہ جہان اعلیٰ، عرفہ بہتر برتر. لاہور کو مثالی شہر بنا دو، واکینڈ کو مثالی شہر بنا دو. اس کا کیا مطلب لیا جاتا ہے کہ بالکل وادیاں، سرسبز پہاڑ، دل فریب مناظر، چشمے، یہ ندیاں، نالے، آبشاریں، اور ہر گھر کو ٹیلی فون ملے، سڑک ملے، بجلی ملے، اسپتال ملے، اسکول ملے، ڈسپینسری ملے، پارک ملے. یہ مثالی شہر بن گیا، اس کو مثالی شہر کہتے ہیں. تو اللہ کا وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا. یہ ایسی دل فریبیاں تم پہلے نہیں ہو دنیا میں بنانے والے. تم سے پہلی قومیں تم سے زیادہ خوبصورت ایسے شہر بنا چکے ہیں، تم سے زیادہ خوبصورت انہوں نے نقشے بنائے. پھر کیا ہوا؟ لیکن اس میں نافرمان ہو گئے. پھر کیا ہوا؟ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ. پھر تیرے رب کے عذاب کا کوڑا ان پہ برسا اور انہیں تہس نہس کر کے رکھ دیا. کم ترکوا من جنات. اگر آیت پہ غور کریں، کم ترکوا من جنات، ذرا دیکھو تو تھے ان کے باغ کھڑے ہوئے ہیں، پھل کھانے والے کہاں چلے گئے؟ وہ عیون، ان کی آبشاریں، ان کے چشمے بہ رہے ہیں، ان مناظر سے دل لبھانے والے کہاں چلے گئے؟ وہ زروع، ان کے لہلہاتے کھیت کھڑے ہیں، کاٹنے والے کہاں چلے گئے؟ وہ مقام کریم، ان کے پارک، ان کی وادیاں، ان کے ہوٹل، ان کے 5 اسٹار کھڑے ہوئے ہیں، ان میں سیر کرنے والے کہاں چلے گئے؟ وہ نعمت، ان کی نعمتیں، ان کے کلب، ان کے ڈانسنگ ہال، ان کی محفلیں، ان کی لذت کی چیزیں سب موجود ہیں، لیکن ان سب چیزوں سے نفع اٹھانے والے کہاں ہیں؟ کانوا فیہا فاکہین، کبھی یہاں تھے بڑے نشے میں. پھر کیا ہوا؟ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ. میں نے سب کو اٹھا کے سمندر کی موجوں کے حوالے کر دیا. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَىٰ. اب تمہارے دل میں کوئی میرا خوف ہے تو تم بھی ڈر جاؤ، ورنہ انجام کے لیے تم بھی تیار ہو جاؤ. یہ جہان بھی بنے اور وہ جہان بھی بنے، اس کے لیے ایک ضابطۂ حیات ہم نے تیار کیا ہے، اس میں آخرت تو شامل نہیں. ہم غیر مغرب کے تابع ہیں. میں نے کل بھی بتایا تھا، مغرب میں تو سورج بھی اندھا ہو جاتا ہے. آپ مغرب کے علم میں کون سی روشنی تلاش کرنا چاہتے ہیں؟ مغرب ڈوبنے کی جگہ ہے، مغرب ابھرنے کی جگہ نہیں ہے. ابھرنے کی جگہ مشرق ہے، ڈوبنے کی جگہ مغرب ہے. مغرب میں خوفناک اندھیرے ہیں، مشرق میں خوبصورت روشنیاں ہیں. مشرق سے طلوع ہے، مغرب سے غروب ہے. مغرب ابھرنے کا مقام، مشرق ابھرنے کا مقام ہے، مغرب ڈوبنے کا مقام ہے. مغرب صبح صادق کا، مشرق صبح صادق کا پیغام لاتی ہے، مغرب سیاہ رات کا پیغام لے کر آتی ہے. تو اندھیروں میں ہم روشنی کہاں تلاش کریں گے؟ جبکہ ہم ایسے رہبر کے پیچھے چلنے کا دعویٰ کر رہے ہوں جس کے نور کے سامنے سورج بھی اندھا ہو جائے، نظر نہ آئے، جس کے دل کا ایسا روشن چراغ ہو کہ عرش کی روشنی ابھی اس کے دل کی روشنیوں کے سامنے ماند پڑ جائیں، جس کا اتنا کامل علم ہو، اتنی کامل نظر ہو کہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر انہی آنکھوں سے جنت بھی دیکھ رہا ہو، جہنم بھی دیکھ رہا ہو، انہی آنکھوں سے عرش تک اس کی نظر جا رہی ہو، وہ آگے بھی دیکھے پیچھے بھی دیکھے. آپ چلتے چلتے صرف آگے نہیں دیکھتے تھے، ہمارے نبی کو پیچھے بھی نظر آتا تھا. جو اتنے بڑے عظیم ہستی کو رہبر مان چکے ہوں، ایک راستہ ہم نے تیار کیا ہے، مال بناؤ.
جائیدادیں بناؤ، ٹیکنالوجی میں کمال حاصل کرو اور پھر خوشحال ہو جاؤ، پھر مزے کرو، پھر مزے کرو. یہ جاپان والوں سے پوچھو یہ خودکشیاں کیوں زیادہ کر رہے ہیں؟ انہوں نے ٹیکنالوجی کے امام بن گئے، یہ خودکشیاں کیوں کر رہے ہیں؟ سارے یورپ کے در و دیوار سے حسرت ٹپکتی ہے. کیوں؟ کبھی اللہ کو کھو کر بھی کسی نے منزل پائی، اور کبھی اللہ کو پانے کے بعد بھی کسی نے کچھ کھویا. جس سے اللہ ملا اسے سب کچھ ملا، جس سے اللہ نہ ملا اسے کچھ بھی نہ ملا. اٹھاؤ تاریخ کے ورق، ایک ایک سطر پڑھو، کوئی ایک ہستی دکھا دو جو اللہ کو پانے کے بعد ناکام گیا ہو، کوئی ایک انسان دکھاؤ جو اللہ کو کھو دینے کے بعد دنیا سے کامیاب گیا ہو. پہلے اپنا علم تو ٹھیک کریں، ہم اپنا رہبر تو بدلیں. ایک راستہ دنیا نے دیا، ایک راستہ رہبر کامل ہادی عالم فخر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لے کر آئے. لیلھا کنہارھا، ہم نے کہا میری راہ میں رات آتی کوئی نہیں، دن کی طرح روشن ہے، روشن اندھیروں سے پاک راستہ لے کر آیا ہوں. جئتکم بخیر الدنیا والآخرہ، ہے دنیا کے انسانوں تمہاری دنیا بھی بنانے آیا ہوں، تمہاری آخرت بھی بنانے آیا ہوں، پر میرے پیچھے تو چلو، میرے پیچھے تو چلو. ساری دنیا کے انسانوں کے مسئلوں کا حل ہے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی چابی بنائی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی. عزت کے خزانے اللہ کے ہاتھ میں، چابی محمد الرسول اللہ. کامیابی کے خزانے اللہ کے ہاتھ میں، چابی محمد الرسول اللہ. بلندیوں کے خزانے اللہ کے ہاتھ میں، چابی محمد الرسول اللہ. محبتوں کے خزانے اللہ کے ہاتھ میں، چابی محمد الرسول اللہ. رفعتوں کے خزانے اللہ کے ہاتھ میں، چابی محمد الرسول اللہ. برکتوں کے خزانے اللہ کے ہاتھ میں، چابی محمد الرسول اللہ. جنت کی کنجی خزانے اللہ کے ہاتھ میں. جنت کا گیٹ کھل نہیں سکتا جب تک اللہ کا نبی داخل نہ ہو جائے. جنت کا دروازہ کھل نہیں سکتا جب تک اللہ کا نبی نہ کھٹکھٹائے. سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک ہمارا نبی نہ چلا جائے، اور ساری امتوں پہ جنت حرام ہے جب تک یہ امت نہ چلی جائے. تسنیم کا پانی کوئی نبی پی نہیں سکتا جب تک ہمارا نبی نہ پیے. سلسبیل کا پانی کوئی پی نہیں سکتا جب تک ہمارا نبی نہ پیے. اور زنجبیل کا پانی کوئی پی نہیں سکتا جب تک ہمارا نبی نہ پیے. رحیق کا پانی کوئی پی نہیں سکتا جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ پیے. سارے نبیوں پر پانی حرام جب تک حبیب اللہ نہ پیے. ساری امتوں پر جنت کے پانی حرام جب تک یہ امت نہ پی لے. ساری عزتوں کے خزانے اللہ کے ہاتھ میں، کامیابی کے خزانے اللہ کے ہاتھ میں، اور بلندی کے خزانے اللہ کے ہاتھ میں، عروج کے خزانے اللہ کے ہاتھ میں، برکت کے خزانے اللہ کے پاس، محبت کے خزانے اللہ کے پاس، چیزوں کے خزانے اللہ کے پاس، روپ کے خزانے اللہ کے پاس، ہیبت کے خزانے اللہ کے پاس، اور ہر خیر کے خزانے، ہر خیر کے خزانے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. لیکن اللہ تعالیٰ نے بس ایک چابی بنائی ہے، جان لگاؤ گے کھلے محمد الرسول اللہ کے وجود میں ڈھل جاؤ، محمدی بن جاؤ، محمدی بن جاؤ. پھر آپ خود ایسا بن جاؤ گے کہ عزت کے خزانے کو ہاتھ لگاؤ گے تو دروازے اللہ کھولے گا. کامیابی کے خزانوں کو ہاتھ لگاؤ گے تو دروازے اللہ کھولے گا. محبت کے خزانے کھٹکھٹاؤ گے تو اللہ دروازے کھولے گا. اقتدار کے دروازوں پر دستک دو گے تو اللہ خزانے کھولے گا. برکتوں کے خزانوں پر دستک دو گے تو اللہ پاک دروازے کھولے گا. جنت کے دروازے کو تھپاؤ گے تو اللہ آپ کو خود اٹھ کے استقبال کرے گا. لیکن ایک شرط ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں ڈھلنا ہوگا. باقی کوئی رشتہ ناتا اللہ کے یہاں نہ قبول ہے. وہاں سید قریشی کا سکہ نہیں چلتا، وہاں محمدی سکہ چلتا ہے. ابو لہب قریشی بھی ہے، ہاشمی بھی ہے. اللہ کے قرآن نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا. یہ ہاشمی، اس کی بیوی بنو امیہ، بنو ہاشم کے بعد دوسرے نمبر کا شرافت کا خاندان ہے بنو امیہ. تو اللہ تبمراتہ حمالۃ الحطب، ام جمیل بنو امیہ میں سے، ابو لہب بنو ہاشم میں سے. دونوں اعلیٰ خاندان پر دونوں میاں بیوی گئے جہنم میں. کیوں؟ یہ تو چچا بھی ہے. نہیں، وہاں چچا نہیں دیکھا جاتا، وہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ میرے نبی کا غلام ہے یا نہیں ہے، اس کے تابع ہے یا نہیں ہے. وہ ہے تو کامیاب، وہ نہیں تو ناکام. تو میرے بھائیوں، چونکہ ہم نے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو سیکھا نہیں، اس کے مطابق اپنے آپ کو چلایا نہیں، اس میں اپنے آپ کو ڈھالا نہیں، لہذا ہم اس کو نبی ماننے کے باوجود بھی اس کے طریقے پر نہیں چلتے. اس کو نبی ماننے کے باوجود، اس کو آخری نبی ماننے کے باوجود اس کے پیغام کو ساری دنیا میں نہیں پھیلاتے. یہ جو تبلیغ کا کام ہے، یہ کوئی جماعت نہیں، کوئی تحریک نہیں. میں کل سے شور مچا رہا ہوں، پتہ نہیں بعد میں آنا ہو یا نہ ہو.
ہم کوئی جماعت نہیں، ہم کوئی تحریک نہیں ہے، ہمارے کوئی افراد نہیں، ہمارے کوئی ممبر نہیں ہے، ہمارا کوئی صدر خزانچی سیکرٹری کوئی نہیں ہے. ہر مسلمان کلمہ کو محمدی روپ میں ڈھل جائے، یہ تبلیغ کی محنت ہے. یہ تو ہر مسلمان پہ فرض ہے، اس میں تبلیغی جماعت کا کیا سوال ہے. ہر مسلمان یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے کی وجہ سے آپ کے پیغام کو ساری دنیا میں پہنچانے کا ذمہ دار ہے، آپ کا نائب ہے، آپ کے دین کا وارث ہے. ساری دنیا کے انسانوں کو اللہ کا پیغام پہنچانا، سمجھانا، اپنے گھر سے خرچ کرنا اور در در کی ٹھوکریں کھا کر اللہ کی بات بتانا، یہ اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان کے ذمہ کر دیا جو اپنے آپ کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی مانتا ہے. میرے بھائیو، یہ ساری محنت اس بات کی ہو رہی ہے کہ یہ ساری امت حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں آ جائے تو سارے خزانوں کے راستے کھل جائیں. اسی بات کو حضرت علی نے ایک اور طرح سے ذکر کیا، من اراد عزا بلا عشیرہ، جو چاہتا مجھے عزت ملے خاندانی کوئی نہیں. غنن بلا مال، پیسہ چاہتا ہے ہاتھ میں پلے کچھ نہیں. ہیبتن بلا سلطان، اپنا روب چاہتا ہے طاقت کوئی نہیں. وجاہتن بلا اخوان، واکنٹ میں اپنی شرافت کا سکہ جمانا چاہتا ہے، اپنی وجاہت چاہتا ہے لیکن کوئی پیچھے اس کا سپورٹر کوئی نہیں ہے. یہ کیا کرے؟ من اراد عزا بلا عشیرہ، جسے عزت چاہیے، مجھے چاہیے، آپ کو چاہیے، یہ دل کی پکار ہے، یہ ناجائز مطالبہ نہیں ہے. غنن بلا مال، غنی بننا چاہیے، میں بننا چاہتا ہوں، آپ بھی بننا چاہتے ہیں. ہیبتن بلا سلطان، ہم اپنی ہیبت چاہتے ہیں حدود کے اندر. وجاہتن بلا اخوان، ہم اپنی وجاہت چاہتے ہیں حدود کے اندر. ایک راستہ شیطان نے جاری کیا، لڑائی مار کٹائی، پیسہ سیاست، جھینگا مشتی، عہدے، افسریاں، چاکریاں. ایک اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، حضرت علی کا فرمان ذاتی نہیں، اللہ کے نبی کا سنا ہوا فرمان ہے. من اراد عزا بلا عشیرہ، جسے عزت چاہیے خاندانی کوئی نہیں. غنن بلا مال، غنی بننا چاہتا ہے پیسہ کوئی نہیں. ہیبتن بلا سلطان، ہیبت چاہتا ہے طاقت کوئی نہیں. وجاہتن بلا اخوان، اپنی وجاہت چاہتا ہے اس کا پیچھے ساتھ دینے والا کوئی نہیں. کیا کرے؟ فلیخرج من ذل معصیت اللہ الی عز طاعت اللہ، ایک کام کرے، اللہ کی نافرمانی کے راستے سے پیچھے ہٹ جائے اور اللہ کی فرمانبرداری کی روشن شاہ راہ پر چل پڑے. اللہ عزت بھی لائے گا، شرافت بھی لائے گا، غنا بھی لائے گا، ہیبت بھی لائے گا، وجاہت بھی لائے گا، اور دنیا بھی قدموں میں رکھ دے گا اور جنت کی چابی بھی پکڑا دے گا. اللہ کی ماننے والے بنے. کیسے مانے؟ براہ راست تو اللہ نظر نہیں آتا، اس کا پیغام سنائی نہیں دیتا. اللہ اور ہمارے درمیان حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی ہستی کھڑی ہوئی ہے، جس کی نبوت ہے تو سب سے اعلیٰ. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، سارا عالم کے انسان وسعت نبوت ہے تو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. قرآن نے اپنے ہمارے نبی کی رحمت کو بتایا تو للعالمین، نبوت کو بتایا تو للعالمین نذیرا، اور انسانوں کی طرف قرآن مڑا تو للناس رسولا، جنات کی طرف قرآن مڑا تو اس طرف نہ الیک نفر من الجن، آپ کی کتاب کی خود آپ کی کتاب کی طرف اللہ تعالیٰ نے ہمیں متوجہ کیا تو تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون. یہ وہ کتاب ہے جو میں نے کسی نبی پہ نہیں اتاری، یہ وہ دین ہے جو میں نے کسی نبی کو نہیں دیا، یہ وہ نبوت ہے جو میں نے آج سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی، بس یہ ایک ہی ہے جس کو میں نے عطا کی ہے. کامل اکمل نبوت، للعالمین نذیرہ، سارے عالمین کے لیے، رحمت للعالمین، سارے عالمین کے لیے رحمت. آپ نے ایک مرتبہ جبریل سے پوچھا تجھے میری رحمت سے کیا حصہ ملا ہے؟ تو بھی تو عالمین میں ہے. ان کا یا رسول اللہ مجھے دوزخ کا ڈر لگا رہتا تھا. جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے قرآن میں آپ کی برکت سے میری تعریف کی تو مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ نے مجھے بچا لیا، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی برکت سے میری تعریف کیا قرآن میں. انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین. یہ جبریل کی تعریف ہے، رسول ہے، کریم ہے، مطاع ہے، امین ہے. یہ صفات سن کر جبریل بولے یا رسول اللہ مجھے یقین ہو گیا میرا اللہ مجھے دوزخ میں نہیں ڈالے گا، آپ کی رحمت سے مجھے یہ ملا ہے. فرشتوں نے آپ کی رحمت سے نفع اٹھایا، جانوروں نے آپ کی رحمت سے نفع اٹھایا. ایک اونٹ آیا دوڑا دوڑا اور آپ کے قدموں میں سر رکھ کے رونے لگا. فجالا کیا ہے یجرجر جو اپنی آواز میں تو آپ نے کہا تمہیں خبر بھی ہے یہ اونٹ کیا کہہ رہا ہے؟ کہا پتہ نہیں کیا کہہ رہا.
کہ یہ یوں کہہ رہا یا رسول اللہ جب میں جوان تھا تو مجھ سے کام لیا میرے مالک نے، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو مجھے ذبح کرنا چاہتا ہے، یا رسول اللہ میری جان بچائیے۔ اتنے میں اس کا مالک آ گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا بھائی یہ اونٹ تیری شکایت کر رہا ہے، شکایت کر رہا ہے۔ کہا جی کیا کر رہا ہے؟ کہ یہ کر رہا ہے۔ تو کہا یا رسول اللہ جو آپ فرمائے میں تیار ہوں۔ کہا اس کو چھوڑ دو۔ کہا جی ہم نے چھوڑ دیا۔ تو جانوروں کو آپ کی رحمت سے حصہ ملا، وہ باغ ہو گئے، نہال ہو گئے، اور بے زبان جانور، بے جان نباتات جمادات وہ آپ کی نبوت کو پہچانتے ہیں، محسوس کرتے ہیں۔ آپ کا ممبر بنا 5 ہجری میں، 4 سال آپ نے بغیر ممبر پہ خطبہ دیا، 5واں نبوت کا سال آیا، ممبر کی ضرورت پڑی۔ یہ وہ کھجور کا تنا ہے جہاں کھڑے ہو کر آپ خطبہ دیتے تھے، یہ ممبر بن گیا، یہ گھر مبارک ہے۔ آج پہلا جمعہ ہے کہ آپ نے اس کھجور کے تنے سے ہٹ کر ممبر پہ کھڑے ہو کر خطبہ دینا ہے۔ آپ یوں تشریف لا رہے ہیں، یہ کھجور کا تنا آپ نے اس کو یوں عبور کیا اور پہلا قدم رکھا ممبر پر۔ پہلا قدم رکھنا تھا کہ کھجور کے خشک بے جان تنے نے دیکھا کہ یہ تو رسول اللہ سے جدائی ہو گئی، تو اس نے زور سے چیخ ماری، حن حنین العصار، وہ ایسے زور سے چیخا جیسے حاملہ اونٹنی چیختی ہے۔ ہم مسلمان ہو کر آپ کے طریقوں سے جدا ہو گئے، جیسے ہم کسی کے غلام ہی نہیں۔ خالی غلام رسول نام رکھنے سے آدمی غلام بنتا ہے؟ غلامی ایک زندگی ہے، غلامی صرف نام سے نہیں آتی۔ آپ واپس لوٹے، اس کو ایسے لگایا، اس طرح سینے سے لگا، پھر اس کے ساتھ ایسے آپ نے قریب منہ کیا، پھر ارشاد فرمایا ایک سودا کرو میرے ساتھ، میں تجھ سے جدا ہو جاتا ہوں، اس کے بدلے میں تجھے جنت میں درخت بنانے کا وعدہ کرتا ہوں، جنتی تیرے میوے کھائیں گے۔ تو وہ ایسے چپ ہو جیسے بچہ ہچکیاں لیتا، جو اس طرح ہچکی لیتا وہ درخت چپ ہوا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا اس کو نکالو یہاں سے اور جا کے دفن کر دو، یہ جنت کا درخت بنے گا اور ابد الآباد کے لیے جنتی اس کے میوے کھائیں گے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ لو لم احتضنہ لم یزل باقیا لفراق رسول اللہ الی یوم القیامہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر میں اسے سینے سے ابھی نہ لگاتا تو یہ قیامت تک میری جدائی میں ایسی چیختا رہتا۔ ہاں یہ نبی اس کے طریقے کی تبلیغ میں محنت ہوگی، اس کے سانچوں میں ڈھلو بھائی، یہ نافذ کرنے سے نہیں آتے، یہ دل میں پہلے محبت پیدا ہوتی ہے پھر اطاعت پیدا ہوتی ہے۔ یہ نبی ہے آخر، اس کا پیغام دنیا میں پھیلاؤ۔ ہمیں یہ وراثت میں ملا، تبلیغی جماعت نے ہمیں وراثت میں ہی دیا، ہمیں اللہ کے رسول نے وراثت میں دین دیا، ہمیں اللہ تعالیٰ نے وراثت میں کتاب عطا فرمائی، ہم اللہ کی کتاب کے وارث، اللہ کے نبی کے دین کے وارث اور اپنے نبی کے نائب ہیں۔ اپنا دیکھو تو صحیح رشتہ کہاں سے جوڑ رہا ہے، ہمیں کس کی نیابت مل رہی ہے۔ آپ تشریف فرمائیں، ایک بدو آیا گزرا، دیکھا محفل لگی، کہنے لگے یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ وہی ہے جو آسمان کی خبریں بتاتا ہے، نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ تو اس نے اپنی اونٹنی کو موڑا اور آپ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، کہ تو یہ جو کہتا ہے میں نبی ہوں؟ آپ نے کہا ہاں میں ہی ہوں۔ تو یہ عرب جو تھے گو کھایا کرتے تھے، ایک جنگلی جانور اتنا بڑا ہوتا ہے گو، چھپکلی کی طرح سے۔ تو اس نے شکار کی ہوئی تھی، اس کو مارا ہوا تھا، اس کو ساتھ لایا تھا۔ تو اس نے اپنے اونٹ میں سے گو کھینچی اور حضور کے سامنے ایسے پھینک دی اور کہنے لگا لا اؤمن او یؤمن ھذا الرب، یہ گوہ اگر کہے تو اللہ کا رسول ہے تو پھر تو میں رسول مانوں گا، نہیں تو نہیں مانتا۔ اور ایسے کھڑا ہو گیا، وہ ایسے اس لیے کھڑا ہوا کہ ایک تو جانور بولتا ہی نہیں، پھر یہ مرا ہوا یہ کیسے بولے، لہذا اب یہ لاجواب ہوگا اور میرا ٹیکا بن جائے گا اور سارا جہان دیکھ لے گا کہ میں نے لاجواب کر دیا، یوں کھڑا ہو گیا، ایسے کھڑا۔ اور وہ مردہ پڑی ہوئی زمین پر، تو آپ نے اس کو ایک نظر دیکھا، پھر ارشاد فرمایا یا رب اے گو، تو اس مردہ نے ایسے پہلے آنکھیں کھولی پھر سر اٹھا لیا، ایسے کر لیا، پھر کہا لبیک وسعدیک یا زین من وافا یوم القیامہ، میں حاضر یا رسول اللہ، میں حاضر، لبیک میں حاضر، وسعدیک میں حاضر یا رسول اللہ۔ صرف لبیک کا مطلب حاضر ہونا نہیں، سعدیک کا مطلب حاضر ہونا نہیں، لبیک سعدیک کا مطلب ہے میں آپ کی اطاعت کے لیے ہر دم تیار، حاضر ہوں اور ماننا نہیں، جیسے آج کل کے حاجی ہیں وہ حاضر تو ہوتے ہیں مانتے کوئی نہیں۔ تو لبیک کا مطلب سمجھے ہم، اے اللہ
میں تیری اطاعت کے لیے تیار حاضر. تو یہ وہ کہہ رہے یا رسول اللہ میں آپ کی اطاعت پر تیار، میں حاضر. آگے جو لقب دیا نا وہ سنو، یا زین من وافا یوم القیامہ، اے وہ ذات جس کی برکت سے قیامت کا دن خوبصورت بن جائے گا. اے قیامت کے دن کو خوبصورت بنانے والی ہستی. او ہو یہ لقب کسی نے آپ کو نہیں دیا، اس مردہ کو نے دیا. آپ نے کہا من تعبد، تیرا رب کون ہے؟ کمن فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت رحمتہ وفی النار عقابہ. یا رسول اللہ میرا رب وہ ہے جس کا عرش آسمانوں پر، جس کے راستے زمینوں پر، جس کی حکومت زمینوں پر، جس کے راستے سمندر میں، جس کی رحمت جنت میں، جس کا عذاب جہنم میں. آپ نے فرمایا من انا، تو میں کون ہوں؟ تو انہوں نے کہا انت رسول رب العالمین. اچھا اتنی بات نہیں ختم کی، گوہ کا علم دیکھیں. اے ہمارے بھائیو اپنے نبی کا مقام سمجھو. اسے پتا ہے کہ آخری رسول، اسے پتا ہے، گو کو پتا ہے رسول ماننے سے ایمان کامل نہیں ہوتا ہے. ہمارے نبی کو رسول اللہ کہنے سے ایمان کامل نہیں ہوتا، لہذا اگلی بات کو شامل کرنا پڑے گا. تو اس نے شامل کیا انت رسول رب العالمین، آپ رب العالمین کے رسول. یہ ادھوری بات ہے. وخاتم النبیین، اور آپ آخری ہیں، آپ کے بعد کوئی نہیں ہے. جب تک یہ ساتھ نہ ملائے تو یہ کلمہ تو آدمی کو مسلمان ہی نہیں بناتا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ ہے، یہ محمد رسول اللہ کو میں شامل ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، الگ کہنے کی ضرورت نہیں. یہ اسی محمد رسول اللہ کے اقرار میں شامل ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی. اگر اس اقرار کو نکال دیا جائے تو یہ تو کلمہ کفر بن جاتا ہے. تو اس نے الگ کہا انت رسول رب العالمین و خاتم النبیین، آپ رب العالمین کے رسول اور آپ آخری نبی. قد افلح من صدقک وقد خاب من کذبک، جس نے آپ کے مانی وہ کامیاب، جس نے نہیں مانی وہ ناکام، ہلاک، برباد. بحر و بر، عرش و فرش، نباتات، جمادات، حیوانات جانتے ہیں کہ یہ اللہ کا رسول ہے، صرف ہم نہیں جانتے. ماننا کافی نہیں، پیچھے چلنا ہے. تبلیغ پیچھے چلنے کی محنت اور تبلیغ آگے پھیلانے کی محنت. تبلیغی جماعت کو جماعت کہنا ہی غلط ہے. جیسے نمازی جماعت، یہ جملہ غلط ہے. نمازی جماعت، نماز تو ہر مسلمان پہ فرض ہے. روزے دار جماعت، یہ جملہ غلط ہے. کیوں؟ روزہ ہر مسلمان پہ فرض ہے. تبلیغی جماعت، یہ جملہ غلط ہے. ہم نے نہیں نام رکھا تبلیغی جماعت، لوگوں نے رکھ دیا، ہم نے بھی کہنا شروع کر دیا. ہر مسلمان تبلیغ والا ہے، ہر مسلمان پہ نماز فرض ہے، ہر مسلمان پہ تبلیغ فرض ہے. کرے یا نہ کرے ہے تو اس کے ذمہ، نماز پڑھے یا نہ پڑھے ہے تو اس کے ذمہ. کس وجہ سے ذمہ ہے؟ تبلیغی لوگوں کی وجہ سے نہیں، بلکہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، میرا پیغام غائبین تک پہنچانا میری امت کے ذمہ ہے. آپ کا پیغام ساری دنیا کے انسانوں تک پہنچانا ہمارے ذمہ ہے. ساری دنیا چھوڑ دے پھر بھی ہمارے ذمہ ہے، سارا جہان کرے پھر بھی ہمارے ذمہ ہے. مینا کی وادی ہے، 10 تاریخ ہے، اور آپ مزدلفہ سے مینا کی طرف تشریف لا رہے ہیں، اپنی اونٹنی قصوہ پہ سوار ہیں. فضل ابن عباس آپ کے پیچھے ہیں. آپ بڑے شیطان کے قریب پہنچتے ہیں، اونٹنی سے اترتے ہیں تو اسامہ آپ کی اونٹنی کی لگام پکڑتے ہیں. بلال آپ پر چادر کو تان دیتے ہیں سایہ کرنے کے لیے. آپ 7 کنکر مارتے ہیں شیطان کو. اس کے بعد آپ تشریف لاتے ہیں اور 65 اونٹ، 63 اونٹ، 100 اونٹ لائے جا چکے ہیں. حضرت علی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ مشترکہ تھے تو 5 اونٹ آگے لائے جاتے تھے. ایک آپ کے سامنے کھڑا کیا جاتا تھا، آپ اس کو ذبح فرماتے تھے کھڑے کھڑے کو. پھر دوسرا لایا جاتا تھا، آپ اس کو ذبح کرتے تھے. جب 5 اونٹوں میں سے ایک اونٹ آگے آ جاتا تھا ذبح ہونے کے لیے تو پیچھے 4 اونٹوں میں لڑائی شروع ہو جاتی تھی آگے بڑھنے کے لیے کہ میں آگے بڑھ کے پہلے ذبح ہو جاؤں. ایک دوسرے کو کاٹتے تھے اور پیچھے دھکا دیتے تھے. یہ منظر کائنات نے دیکھا کہ قربان ہونے کے لیے اونٹ آگے بڑھ رہے ہیں. قربانی دی
اس کے بعد آپ نے معمر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ کو بلوایا، ان کے سامنے ایسے بیٹھ گئے اس طرح، اکا معمر اللہ کے رسول نے اپنا سر تیرے آگے کر دیا ہے بال کٹوانے کے لیے، اور شرط اور اسرا تیرے ہاتھ میں ہے، مذاق کی، اور اسرا تیرے ہاتھ میں ہے۔ وہ کہنے لگے اس میں میرے اوپر میرے اللہ اور اس کے رسول کا احسان ہے یا رسول اللہ، میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔ تو آپ نے سیدھی طرف کے بال کٹوائے، منڈوائے، سامنے ابو طلحہ کھڑے تھے، سارے ان کو ہدیہ کر دیے۔ ابو طلحہ پر جھپٹا مارا خالد بن ولید نے اور پیشانی کے بال ان سے چھین لیے، اور اس کے بعد وہ بال انہوں نے اپنے ٹوپی میں سی لیے تھے۔ جب کبھی کسی بھی لڑائی میں شرکت کرتے پہلے ٹوپی سر پہ رکھتے، اوپر لوہے کا خود رکھتے، پھر حملہ کیا کرتے تھے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ بڑے سے بڑے لشکروں سے خالد ٹکرائے اور انہیں ایسے گاجر مولی کی طرح کاٹ کے رکھ دیا، اور اس میں برکت اللہ کے نبی کے بالوں کی تھی۔ یرموک کی لڑائی میں حملہ ہو گیا اور رومی سر پہ چڑھ آئے، خالد کہنے لگے میری ٹوپی دیکھو، ٹوپی ملی نہیں۔ تو سارے سردار جو تھے ساتھ کہنے لگے دشمن سر پہ آ چکا ہے، آپ کو ٹوپی کی فکر پڑی ہوئی ہے، وہ ٹوپی بعد میں دیکھ لینا، بھی تو ہم حملے کا جواب دینا۔ ان کا سر پہ چھوڑو، خیموں پہ بھی چڑھ آئے، پہلے میری ٹوپی دیکھو۔ وہ بھاگ دوڑ افراتفری میں ایک پرانی میلی سی ٹوپی نکل آئی، تو سارے کہنے لگے اس ٹوپی کی وجہ سے اتنا بڑا خطرہ تم نے مول لیا ہے کہ دشمن سر پہ چڑھ چکا ہے۔ وہ کہنے لگے اللہ کے بندو، پتہ بھی اس ٹوپی میں ہے کیا؟ اس ٹوپی میں اللہ کے نبی کے ماتھے کے بال ہیں، میں نے اس کے بغیر کبھی تلوار نہیں اٹھائی۔ پھر آپ نے دوسری طرف کے بال منڈوائے سارے اور کہا میرے صحابہ میں تقسیم کر دو، وہ کسی کے حصے میں ہے کسی کے حصے میں نہیں، اتنے 1.25 لاکھ آدمی کس کے حصے میں آتے۔ پھر آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے خطبہ دیا، یا آپ نے پہلے خطبہ دیا اور یہ سارا کام بعد میں کیا، یہ میں نے ابھی تفصیل بتائی، یہ آپ نے بعد میں کی اور خطبہ کنکر مارنے کے بعد دیا، یا یہ سارے کام کر کے پھر آپ نے خطبہ دیا، اور اس لمبے خطبے کے آخر میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرا پیغام اب آگے پہنچانا تمہارے ذمہ اٹھائی۔ پھر آپ نے دوسری طرف کے بال منڈوائے سارے اور کہا میرے صحابہ میں تقسیم کر دو، وہ کسی کے حصے میں ہے کسی کے حصے میں نہیں، اتنے 1.25 لاکھ آدمی کس کے حصے میں آتے۔ پھر آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے خطبہ دیا، یا آپ نے پہلے خطبہ دیا اور یہ سارا کام بعد میں کیا، یہ میں نے ابھی تفصیل بتائی، یہ آپ نے بعد میں کی اور خطبہ کنکر مارنے کے بعد دیا، یا یہ سارے کام کر کے پھر آپ نے خطبہ دیا، اور اس لمبے خطبے کے آخر میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرا پیغام اب آگے پہنچانا تمہارے ذمے ہو گیا۔ ساری دنیا کے انسانوں کو سمجھانا بتانا ہمارے ذمہ ہو گیا۔ یہ وہاں سے بات آئی ہے، تبلیغی جماعت کی طرف سے نہیں آئی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار سے یہ پیغام ہمیں ملا ہے کہ میرے پیغام کو دنیا کے آخری انسان تک پہنچاؤ۔ تو بھائیوں، یہ تبلیغ کا کام ہمیں اللہ کے نبی کی نیابت میں ملا ہے، ساری دنیا منتظر ہے کسی راہبر کی، ہم رہبری کرنا جانتے ہیں پر ہمیں کمائی سے فرصت نہیں۔ اب چونکہ ہم نے اللہ کے نبی کی زندگی کو سارے عالم میں پہنچانا ہے، پھیلانا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی ایک ایک بات محفوظ کر کے لکھ کر کتابوں میں بند کر دی، سینوں میں محفوظ کر دی۔ 1422 سال گزر چکے ہیں، آج تک کوئی ہم سے ہمارے نبی کی زندگی چھین نہیں سکا۔ عیسیٰ علیہ السلام تھوڑے سے حالات، موسیٰ علیہ السلام تھوڑے سے حالات، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یوسف و یعقوب و اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام تھوڑے تھوڑے حالات، یوشع ہارون علیہ السلام تھوڑے تھوڑے حالات، داؤد و سلیمان علیہ السلام تھوڑے تھوڑے واقعات، یونس و دانیال علیہ السلام تھوڑے تھوڑے واقعات، لیکن ہمارے نبی کی پیدائش سے پہلے سے لے کر اور دنیا سے رخصت ہونے تک کا ایک ایک قصہ موجود، تذکرہ موجود، زندگی کی ایک ایک ادا محفوظ ہے، اسے کوئی ہم سے چھین نہیں سکا۔ آپ کی زندگی، آپ کے حرکات و سکنات تو بڑی بات ہے، جن بکریوں کا دودھ دوہا جاتا تھا اور حضور کے گھر میں پہنچایا جاتا تھا، ان بکریوں کے نام بھی سیرت کی کتابوں میں محدثین نے لکھ کے ہم تک پہنچائے ہیں کہ 9 بکریاں تھیں جن کا دودھ نکال کر شام کو حضور کے گھر پہنچایا جاتا تھا۔ ایک کا نام تھا سقیہ، دوسری کا نام تھا عجوہ،
تیسری کا نام تھا زمزم، سنیں، چوتھی کا نام تھا برکہ، پانچویں کا نام تھا ورثہ، چھٹی کا نام تھا اطلال، ساتویں تھی اطراف، آٹھویں تھی غیفہ، نویں تھی قمرہ۔ یہ نو بکریاں ہیں جن کے دودھ کو حضور کے گھر میں پہنچایا جاتا تھا، اور 10واں تھا بکرا، اس کا نام تھا یمن۔ ہم سے کوئی بکریاں بھی نہیں چھین سکا، ہم سے ہمارے نبی کی سیرت کوئی کیسے چھین سکتا ہے؟ جن اونٹنیوں پر آپ نے سواری فرمائی ان کے نام لکھے پڑے ہیں، عزباء، جدعاء، شہباء، قصواء۔ کب کس اونٹنی پہ سوار؟ 10 تاریخ کو، 9 تاریخ کو آپ اپنی اونٹنی قصواء پہ سوار ہیں، اور جب آپ طواف کرنے تشریف لے جاتے ہیں تو آپ اپنی اونٹنی جدعاء پہ سوار ہیں، اور جب آپ 11 تاریخ کو خطبہ دیتے ہیں تو آپ اپنی اونٹنی عزباء یا جدعاء پہ سوار ہیں، اور آپ کی لگام کو کس نے پکڑا؟ 1.25 لاکھ آدمی دھکم پیر ہو رہی۔ سنو، پہلے دن ابو بکر نے آپ کی اونٹنی کی نکیل کو پکڑا ہوا ہے اور آپ خطبہ دے رہے ہیں۔ آپ کے خطبے کو لوگوں کو متوجہ کون کر رہے ہیں؟ ربیعہ بن امیہ اعلان کر رہے ہیں، لوگوں سنو، جیسے ابھی لوگ بھائی جمع ہو جاؤ، اس اعلان کو کرنے کے لیے ربیعہ بن امیہ ہیں جو اعلان کر رہے ہیں، لوگوں متوجہ ہو جاؤ، اللہ کا رسول یہ کہہ رہا ہے۔ ابو بکر نے اپنے ہاتھ میں آپ کی نکیل کو پکڑا ہوا ہے، اتنی باریکیاں بھی کوئی ہم سے نہیں چھپا سکا زمانہ۔ اور جس دن آپ کا انتقال ہوا، آپ کی اونٹنی عزباء، ایسا غم ہوا کہ اس نے کھانا بھی چھوڑ دیا، پینا بھی چھوڑ دیا، اور اسی غم میں وہ بھوکی پیاسی تڑپ کے مر گئی۔ جن گھوڑوں پہ آپ نے سواری فرمائی، مرتجس، سکب، سبحہ، لحیف، یہ وہ گھوڑے ہیں جن پر مرتجس، لحیف، سبحہ، صدقہ، یہ وہ گھوڑے ہیں جن پر اللہ پاک کے نبی نے سواری فرمائی۔ ویراب، یہ وہ گھوڑا جس پر اللہ کے نبی نے سواری فرمائی۔ دلدل، غفیر، وہ خچر ہیں جن پر حضور نے سواری فرمائی۔ یا عفور، وہ گدھا ہے جس پر حضور نے سواری فرمائی۔ اور یہ وہ گدھا ہے جس دن آپ کا وصال ہوا، اس دن یہ بھی آپ کے غم میں رو اپنی زبان میں شور مچاتا آخر ایک کنویں میں گر کے جان دے دی کہ اللہ کا نبی گیا اور لو ہم بھی گئے، ہم نے بھی محفل چھوڑ دی۔ اور میرے بھائیوں، ساری کوشش کی باطل نے کہ ہم سے قرآن چھین لیا جائے، ایک حرف نہیں ہم سے چھین سکے۔ ساری کوشش کی باطل نے کہ ہمارے نبی کی زندگی کے بارے میں مشکوک کر رہے حدیثیں بعد میں لکھی گئیں، پتہ نہیں سچی ہیں کہ جھوٹی ہیں، بڑا زور لگایا باطل نے، پر اس کے باوجود بھی حق کو واضح کر کے اللہ نے بتایا کہ آج اتنے برس گزر گئے، 1423واں سال داخل ہو چکا ہے، 1 مہینہ محرم کا گزر چکا ہے اور دوسرا مہینہ لگ چکا ہے، لیکن میں آپ کو آپ کے نبی کی اس طرح زندگی بتا رہا ہوں کہ جیسے کل ہمارے نبی یہاں سے اٹھ کر گئے، کیونکہ ہم نے آگے نقل کرنا تھا، ہم نے آگے پہنچانا تھا، لہذا کوئی چیز ضائع نہیں ہونے دی۔ آپ کے چلنے کا انداز، یخطو تقفعا اذا زال زال قلعا، پاؤں اٹھا کے چلتے تھے، کندھے جھکا کے چلتے تھے، اکڑا کے نہیں چلتے تھے، جھکا کے چلتے تھے۔ آدمی اکڑ کے چلے تو 5 فٹ کی اونچائی نہیں چڑھ سکتا، اور جھک جائے تو 5000 فٹ کی اونچائی چڑھ سکتا ہے۔ جھکنے میں بلندیاں ہیں، اٹھنے میں پستیاں ہیں۔ اتنی عظیم ہستی، اللہ نے کسی نبی کی قرآن میں قسم نہیں کھائی، اپنے نبی کی قسم کھا لا عمرو کہ میرے نبی مجھے تیری جان کی قسم، میں نے کل بھی بتایا تھا۔ لیکن چلنے کا انداز دیکھو، جھک کر۔ یسوق اصحابہ، اپنے صحابہ کے آگے نہیں چلتے تھے، پیچھے چلتے تھے۔ پاک ہستی، پاک لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں وَاغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ، اللہ قیامت کے دن میری خطائیں معاف کر دے، میری خطائیں معاف کر دے۔ اور اللہ اپنے حبیب سے فرما رہے ہیں لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے سب معاف کر دیے۔ یہ مراد نہیں کہ آپ نے کوئی گناہ کی اور اللہ نے معاف کیے، یہ اس آیت کا ترجمہ نہیں ہے، سمجھے؟ یہ اس آیت کا ترجمہ نہیں کہ ہمارے نبی سے کوئی غلطی ہوئی اور اللہ نے معاف کر دی، نہیں۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر کسی بھی گناہ کا، کسی بھی خطا کا آپ کے بارے میں تصور میں بھی اگر کوئی بات آتی ہے، تصور میں،
تو وہ بھی اللہ آپ کی معاف کر چکا ہے. آپ تو ویسے نہیں کرتے, آپ تو پہلے سے پاک ہیں. ایک نبی دعا مانگ رہا مجھے معاف کر دے, ایک کو کہا جا رہا تجھے پہلے معاف کر دیا, معاف کر چکے ہم. ایک نبی دعا مانگ رہا ہے یا اللہ وجعلنی من ورثۃ جنت النعیم, اللہ مجھے جنت عطا فرما. اور اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے انا اعطیناک الکوثر, میں نے آپ کو جنت کا مالک بنا دیا. چل میرا بھائی, یہ نہیں کہا میں آپ کو جنت دوں گا, دے دی. الکوثر سے مراد یہاں حوض نہیں ہے. انا اعطیناک الکوثر, ہم نے آپ کو حوض کوثر دے دیا. عام طور پر یہ مطلب لوگ کرتے ہیں, نہیں, یہاں الکوثر سے مراد جنت ہے, ہم نے آپ کو جنت دے دی. اس میں سے ایک چھوٹی سی چیز حوض بھی ہے. آپ کے بغیر کوئی جنت میں جا نہیں سکتا. اتنے بلند و بالا مقام پر صحابہ آگے آپ پیچھے, کیوں؟ تکبر سے بچنے کے لیے, تکبر سے بچنے کے لیے. جس کا احترام خود اللہ کرے, بندہ بھی اسی کا, غلام بھی اسی کا, رسول بھی اسی کا, اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں ایک دفعہ آپ کو نام لے کر نہیں پکارا. ہر نبی کو نام سے پکارا, یا داؤد, یا موسیٰ, یا عیسیٰ, یا آدم, یا یحییٰ, یا زکریا, یا ابراہیم, یا نوح. یہ 8 نبیوں سے اللہ نے قرآن میں بات کی ہے. 8 کے 8 کا اللہ نے نام لیا ہے. لیکن اللہ نے جب بھی ہمارے نبی کا نام لیا, ایک دفعہ بھی یا محمد نہیں کہا, بلکہ یا ایھا الرسول, یا ایھا النبی, یا ایھا المزمل, یا ایھا المدثر. اور پھر ہمیں بھی روکا, لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. میرے نبی کو یا محمد نہ کہا کرو. یا محمد کہنا بے ادبی ہے. یا محمد کہنا بے ادبی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں قرآن پاک سے, لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. میرے نبی کو جیسے تم کہتے ہو یا فلان, یا فلان, یا ابا بکر, یا عمر, یا علی, یا عثمان, میرے نبی کو یا محمد مت کہو, بے ادبی ہے, گستاخی ہے. کیا کہو؟ کہ جیسے میں لقب سے پکارتا ہوں, میں کہتا ہوں یا ایھا النبی, تم کہو یا نبی اللہ. میں کہتا ہوں یا ایھا الرسول, تم کہو یا رسول اللہ. یا محمد کہنا بے ادبی ہے. جس کو اللہ اتنا بلند مقام دے رہا ہو. یا ایھا المدثر, کیا ترجمہ کملی والے ہیں, یہی سنا میں. ایک اور ترجمہ آپ کو بتاؤں جس میں آپ کی شان بہت بلند نظر آئے گی آپ کو. یا ایھا المدثر, یا ایھا المدثر. کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ دثر, تدثیر. تدثیر کا کیا مطلب ہے؟ ہوا آئی, تنکے اڑا کے لے گئی, گھونسلہ بکھر گیا, گھر ٹوٹ گیا, گھروندہ اجڑ گیا. پرندہ اٹھا, پھر اس نے زور مارا, تنکا جوڑا, دانا دن کا جوڑ جمع کیا, ادھر سے تنکا, ادھر سے پتا, ادھر سے تنکا, ادھر سے پتا, جوڑ 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 جوڑ, اثر نو. پھر اس نے گھونسلے کو تیار کیا, آباد کیا. پرندے کے اس سارے عمل کو عربی زبان میں کہتے ہیں تدثیر. سا سے تدثیر. پرندے نے گھونسلے کو تعمیر کیا. یا ایھا المدثر. 610 سال گزر چکے ہیں, کوئی نبی نہیں آیا. ساری دنیا کے انسان گھاس کے تنکوں سے تشبیہ ہے. اس الفاظ میں ساری دنیا کے انسانوں کو گھاس کے تنکوں سے تشبیہ دی ہے, اور ان کو ہوا میں اڑتے ہوئے دکھایا ہے کہ انسانیت اڑ گئی, گھروندہ ٹوٹ گیا, گھر اجڑ گیا. شیطانی ہوائیں آئیں, کفر کی آندھیاں چلیں اور ظلمت کی آندھیاں چلیں, فسق و فجور کی آندھیاں چلیں, اور وہ انسانیت کا گھونسلہ جسے عیسیٰ علیہ السلام اور 1,24,000 نبیوں نے بنایا تھا, وہ ہوا میں بکھر گیا, ادھر گیا, ادھر گیا. یا ایھا المدثر, اے انسانی گھونسلے کو پھر سے تعمیر کرنے والے. سمجھ میں آیا؟ اے انسانی گھونسلے کو پھر سے تعمیر کرنے والے.
یا ایھا المدثر، اے انسانی گھونسلے کو اثر نو گھر بنانے والے، آ جا، اٹھ جا، کھڑا ہو جا اور اپنے رب کی عظمت کا بول بول کہ تیری برکت سے دوبارہ انسانیت کا گھرانہ اور یہ گھروند اور یہ گھونسلہ پھر سے تعمیر ہوگا، آباد ہوگا۔ یہ ہے یا ایھا المدثر، وہ بھی ہے، اور ایک اضافہ کر کے بتا رہا ہوں، یہ بھی ہے، اور یہ آپ کی شان کو بہت اونچا کر کے دکھا رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس نبی کی زندگی کے آپ وارث ہیں، اپنی وراثت صرف سونا چاندی نہ سمجھو، ہم اللہ کے نبی کی اس مبارک زندگی کے وارث ہیں، اس کو لے کر ساری دنیا میں پھرنا اور پھیلنا یہ ہمارے ذمے اللہ تعالیٰ نے لگایا ہے۔ تو آپ کے ایک ایک چیز کو میں بتا رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس لیے محفوظ کر دیا کہ قیامت تک ہم لوگوں کو سمجھا سکیں، بتا سکیں۔ جب آپ گفتگو فرماتے تھے تو اس طرح بیٹھتے تھے، یہ آپ کے بیٹھنے کا انداز تھا مجلس میں، یہ چوکڑی مار کے دوران گفتگو جب آپ بات فرماتے تھے، آپ دیکھ رہے ہیں میں آپ سے بات کروں، میرے ہاتھ حرکت کر رہے ہیں، کبھی یوں کبھی یوں کبھی یوں۔ ہمارے نبی دوران گفتگو یوں ہاتھ کی حرکت تھی، یہ آپ بات بھی فرما رہے، میں بھی بتاتا ہوں، یہ آپ تو دیکھ رہے ہیں نا، یہ ہاتھ، یہ انگوٹھا، چوکڑی مار کے بیٹھے ہوئے، چوکڑی مار کے بیٹھے ہوئے، یہ ہاتھ، یہ انگوٹھا، اور آپ یہ کر رہے تھے، اس طرح کر رہی ہے، دیکھ لیا؟ یہ طریقہ تھا آپ کے گفتگو کے دوران، اپنے ہاتھ کو حرکت دینے کا یہ طریقہ تھا، اس طرح بات بھی ہو رہی اور اس طرح یوں فرما رہے، بے ساختہ۔ ہاں بھائی، آج رات کسی نے کوئی خواب دیکھا، یہ آپ کا دستور تھا، فجر کے بعد جب آپ بات کرتے، ہاں بھائی آج رات کسی نے کوئی خواب دیکھا، اور ساتھ یہ ہو رہا تھا، ایسے ہوتا۔ اور کبھی کبھی بات کرتے کرتے آپ پورا ہاتھ یوں کرتے تھے ایسے، کبھی آپ نے ایک انگلی کا اشارہ کسی کی طرف نہیں کیا، جب کبھی اشارہ کیا تو پورے ہاتھ کا اشارہ فرمایا، کبھی ایک انگلی سے اشارہ نہیں کیا، پورے ہاتھ کا اشارہ، اور جب کبھی آپ حیران ہوتے تھے تو ہاتھ کو یوں پھیرتے تھے، اس طرح یوں پورا ہاتھ ایسے پھیرتے تھے، یہ انداز ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی حیران بیٹھے ہیں۔ اور جب آپ بار بار داڑھی پہ ہاتھ پھیرتے تو اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ آپ غمگین بیٹھے ہیں، بار بار ایسے ہاتھ پھیرتے، بار بار ایسے ہاتھ پھیرتے، معلوم ہوتا غمگین بیٹھے۔ جب یہاں سے شوائیں پھوٹتی تھیں تو پتہ چلتا تھا کہ آپ خوشی میں بیٹھے ہیں، جب کبھی یہاں سے رگ ابھرتی تھی، یہاں بال نہیں تھے، یہ جگہ خالی تھی، یہاں ایک رگ ایسے ابھرتی تھی، یہ اس بات کی نشانی تھی کہ آپ غصے میں بیٹھے ہیں۔ اور دیکھو تو صحیح کتنی تفصیل سے لوگ ہمیں لکھ کے بتا گئے، غم میں کیا کر رہے ہیں، خوشی میں، غم، غصے میں رگ پھڑک رہی ہے۔ اتنی تفصیل اللہ تعالیٰ کا ہم پر فضل ہوا کہ ہمیں بتا دی گئی تاکہ ہم ساری دنیا کے انسانوں کو بتا سکیں، سمجھا سکیں اور ان کو اس زندگی پر لا سکیں۔ تو بھائیو، تبلیغ ہم کوئی جماعت نہیں ہے، ہمیں جماعت بنا دیا ہے تبلیغی جماعت۔ بھائی ہم مسلمان ہیں، آپ بھی مسلمان ہیں، ہم پہ چلنا، آپ کے ذمہ چلنا، ہمارے ذمہ آپ کا پیغام آگے پہنچانا، آپ کے ذمہ بھی پہنچانا، تو اب اس میں جماعت کا کیا سوال ہے؟ یہاں ہم کوئی الگ فرقہ کہاں سے آئے؟ ابھی تو میں 1 گھنٹہ بھی نہیں ہوا مجھے آپ سے بات کرتے ہوئے، میں تو صرف اللہ کے رسول کی بات کر رہا ہوں اور اللہ کی بات کر رہا ہوں، کامیابی کا راستہ بتا رہا ہوں، کہاں سے کامیابی ملے گی، کیسے ملے گی، اللہ کے نبی کے مبارک طریقوں میں ڈھلنے سے ملے گی۔ تو کسی نبی کا حلیہ محفوظ نہیں، آپ کا پورا حلیہ محفوظ ہے۔ اطول من المربوع و اکثر من المشذب، قد درمیانہ نہ لمبا نہ پست، لیکن ایک معجزہ تھا ہمارے نبی کے ساتھ، لمبے سے لمبے قد کا آدمی آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا تو آپ کا قد اونچا ہو جاتا، اس کا نیچے ہو جاتا تھا، چاہے کوئی کتنا لمبا کھڑا ہو جائے۔ ظاہر الوضاء، آپ صاف ستھرے رہتے تھے، میلے نہیں ہوتے تھے، کپڑے پرانے ہوتے تھے، میلے نہیں ہوتے تھے، یہ کوئی بزرگ نہیں ٹوپی کالی ہو رہی ہے میل سے، پگڑی سیاہ ہو گئی ہے میل سے، اور ادھر کرتا یوں جا رہا ہے، شلوار یوں جا رہی ہے، اس کو کوئی بزرگ نہیں کہتے۔ ظاہر الوضاء، ہمارے نبی صاف ستھرے تھے، کپڑے پرانے، یہ بھی پیوند، ادھر بھی پیوند، ادھر بھی پیوند، ادھر بھی پیوند، میل نہیں ہوتی تھی۔ میلا رہنا کوئی بزرگی نہیں ہے، یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے، میلا رہنا کوئی بزرگی نہیں،
साफ सुथरे थे। दुनिया से बेरगबती का मतलब ये नहीं है कि आदमी गंदा ही होके बैठ जाए। अबलजल वश, चमकता चेहरा था। लम तइबहु सजला, मोटे नहीं थे। लम तुजरी बिही साला, गंजे नहीं थे। वसीमुन कसीमुन हसीनुन, एक होता खूबसूरत, एक होता वसीम, एक होता कसीम। अगर सबर का हुक्म न होता तो मैं इन मस्जिद वालों से लड़ पड़ता। आज इनको 2 दिन से समझा रहा हूं, इन्हें मेरी बात समझ में नहीं आई। वसीम, हमारे नबी वसीम थे, कसीम थे। वसीम किसे कहते हैं? जिसको जितनी दफा देखा जाए उतनी दफा उसका हुस्न पहले से ज्यादा हो जाए। ये यूसुफ भी नहीं थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम हसीन थे, वसीम नहीं थे। हमारा नबी वसीम था। जब देखा हुस्न आगे, जब देखा आगे, जब देखा आगे, जब देखा आगे। कसीम, वसीमुन, कसीमुन। कसीम किसे कहते हैं? जिसका हर हर उज़्व अलग अलग अपने हुस्न में बेमिसाल था। कसीमुन, आंखें। हम कहते हैं यार उसकी आंखें बड़ी खूबसूरत हैं। इस जुमले का साफ मतलब है कि आंखें जितनी खूबसूरत हैं उतने होंठ खूबसूरत नहीं, उतना माथा खूबसूरत नहीं, उतना नाक खूबसूरत नहीं। कसीम किसे कहते हैं? जिसे जहां से देखो वहीं से हुस्न ही हुस्न नजर आए। ये भी सिर्फ हमारा नबी ही था और कोई नहीं था। वसीम। तबलीग वालों ने हमें सब्र सिखाया है। कोई खतीब होता तो इनके गले पड़ जाता आज। भाई बैठ जाओ, बैठ जाओ, मैं बयान खत्म करने लगूं। बैठ जाओ, बैठ जाओ, तू बैठ जाओ। भाई ये भी नाराज हो रहा है लाउड स्पीकर, और मैं भी बोल बोल के आजिज आ चुका हूं। तो बहरहाल मैं अपनी बात खत्म करता हूं। भाइयों, ये है पूरे नबी की मुबारक जिंदगी। और उस मस्जिद में आ जाना, वहां हम खुद अपना इंतजाम करेंगे। पता नहीं कल कहां जा रहे हैं। सेंट्रल मस्जिद है कोई है, वहां आप तशरीफ लें इंशाअल्लाह। वहां हम खुद अपना इंतजाम करेंगे। फिर आगे अगले सारी बात तफसील से बता दूंगा। तो मेरे भाइयों, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी को लेकर सारी दुनिया में जाना, ये हमारे जिम्मे है, ये हमारी मेहनत है, ये हमारा काम है। हमको तबलीगी जमात में अल्लाह की कसम आपको शामिल करने नहीं आए। ना हम खुद कोई उससे तनख्वाह लेते हैं, या तो भाई हमें वहां से कोई चंदा मिलता हो, कोई तनख्वाह मिलती हो, या हम कोई अपने अकीदे का, भाई हम कोई अपना अलग मजहब लेकर आए हो। आप देख रहे हैं मैं तो सिर्फ अल्लाह के रसूल की तारीफ आपके सामने कर रहा हूँ कि उनके तरीकों पर हम आने वाले बन जाएं। उस रोज को लेकर सारी दुनिया में फिरे, मर्द भी फिरे, औरतें भी फिरे, और सारी दुनिया के इंसानों तक ये अल्लाह का पैगाम 60-70 साल में इस तरह पहुंचा है कि ऐसे हमने कभी देखा नहीं। मैं खुद 6 बर्रे आजम में गया हूँ। अल्लाह ताला ने इस मुख्तसर से वक्त में 6 बर्रे आजम तक पहुंचाया है, और हर जगह इस मेहनत के अनवारात असरात देखकर हैरानी हो रही है कि कैसे ये काम यहां से निकला और उधर जनूबी अमेरिका पहुंच गया, उधर जनूबी अफ्रीका पहुंच गया। तो मेरे भाइयों, हिम्मत करो और अपनी जिंदगियां इस दीन के लिए वक्फ करो और अपनी नीयतें बदलो। हम 4 महीने मांगते हैं, चिल्ला मांगते हैं, तबलीगी जमात के लिए नहीं, दीन को सीखने के लिए, दीन को फैलाने के लिए। अब आप हिम्मत हौसले से अपने नाम पेश फरमाते चले जाएं, हमारे भाई लिखते चले जाएं। तो मैंने बहुत मुख्तसर बात की है, आप भी थोड़ी देर और तशरीफ रखें, मकसद से दुआ कर लेंगे, फिर आप फारिग हो जाएंगे। हजरत मौलाना तारिक जुमिल साहब वाकई में खिताब फरमा रहे थे। तारीख 20/4/2002। मौजू अल्लाह की तलाश। इस बयान को तैयार करने में हम मदनी रिकॉर्डिंग कंपनी के तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। कैसेट्स और सीडीज मिलने का पता मदनी रिकॉर्डिंग कंपनी, फातिमा प्लाजा, दुकान नंबर 3, ब्लॉक नंबर 7, फेडरल बी एरिया, तबलीगी मरकज, मदनी मस्जिद, कराची। फोन 6333360। शुक्रिया।